مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے امید ہے اور اللہ پر یقین ہے کہ انشاءاللہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور رب تعالی ہم سب کو خیر و عافیت کے ساتھ رمضان المبارک کی عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ آج 5واں رمضان المبارک ہے اور آج ہم سورہ آل عمران کو شروع کر رہے ہیں 5ویں رکوع سے. آیت مبارکہ ہے 42. قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ. آیت مبارکہ 42 کا ترجمہ Remember when the angels said to Maryam, O Maryam, Allah has chosen you and purified you from all the women of the world. کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے مریم علیہ السلام سے کہا اور یاد کیجئے اے مریم جب اللہ نے آپ کو کہا کہ رب نے آپ کو ہستفا کا چن لیا ہے، منتخب کر لیا ہے. اور اس کے بعد اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ اور ہم نے آپ کو پیوریفائڈ کیا ہے، پاک کیا ہے اور آپ کو علی نساء العالمین جہان کے تمام عورتوں پر منتخب کیا ہے. کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں خود کہہ رہے ہیں کہ اے مریم علیہ السلام ہم نے آپ کو جہان کی تمام عورتوں میں سے انتخاب کیا ہے. تو ذہن میں رکھیے گا کہ دین کی طرف آنے والے لوگ، دین کے لیے انتخاب کیے جانے والے لوگ، ان کو اللہ منتخب کرتا ہے. اگر میں آج درس قرآن دے رہی ہوں اور آپ سب یہاں پہ بیٹھ کے اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کے درس قرآن کو سننے کی کوشش کر رہے ہیں، سعادت لے رہے ہیں، تو میرے اللہ نے آپ کو چنا ہے، میرے اللہ نے آپ کے اس وقت کو چنا ہے جو آپ کے لیے ہدایت کا سبب بن سکے. تو دین کے لیے کام کرنا اور دین کے لیے اپنی کوششوں کو جاری رکھنا، یہ اس میں ہمارا کوئی کام نہیں ہے، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے. اللہ جس کو چاہتے ہیں دین کے لیے منتخب کر لیتے ہیں. اب مریم تھی تو ایک بیٹی، ایک عورت تھی، لیکن اللہ نے ان کو اپنے نبی عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے لیے اور سب سے برگزیدہ چنا تھا. اور مریم علیہ السلام کو اللہ نے وصطفیٰ کی، کیا اللہ نے آپ کو کیسے اللہ نے آپ کو ساری کائنات کی عورتوں پر فضیلت عطا کی تھی کہ آج تک کبھی بھی کسی کے ہاں اولاد بغیر کسی مرد کے چھوئے جانے کے پیدا نہیں ہوئی سوائے مریم علیہ السلام کے. کہ آپ پیوریفائڈ کیسے تھی کہ آپ کسی مرد نے آپ کو ٹچ نہیں کیا تھا. رشتہ زوجیت کے بغیر میرے اللہ نے آپ کے بطن سے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا تھا. یہ چننا تھا میرے رب کا مریم علیہ السلام کے لیے. اور اللہ جب کسی چیز کا انتخاب کرتا ہے تو وہ اس کا اسٹیٹس، اس کا مال، اس کی دولت، اس کی خوبصورتی یا اس کا لیونگ سٹینڈرڈ نہیں دیکھتا. اللہ جس کو جب چاہے جہاں چاہے اپنے دین کے لیے چن لیتا ہے. تو دین کے لیے کام کرنا، دین کے لیے آگے بڑھنا، اس کے لیے کوئی بہت زیادہ علم کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. دین کے کاموں کے لیے صرف آپ کو ایک جذبہ چاہیے ہوتا ہے، یور پیشن، یہ ضرورت ہوتی ہے. اگر آپ میں دین کا کام کرنے کا جذبہ ہے تو آپ کبھی بھی اپنے آپ کو انڈر اسٹیمیٹ مت کریں کہ کاش کبھی میں اسکالر ہوتی تو میں یہ کرتی، یا کبھی میں عالم دین ہوتی تو میں یہ کام کرتی. آپ کے اگر دین کا آپ کے دل میں جذبہ ہے تو آپ بغیر اسکالر، بغیر کسی علم کے آپ دین کے کام میں تعاون کر سکتی ہیں. اللہ نے آپ کو چن لیا ہے اور اپنے آپ کو اس چیز میں موٹیویشنل کیا کریں، اپنے آپ کو موٹیویٹ کیا کریں اپنی فیملی میں، اپنے خاندان میں، جہاں جس حد تک آپ کا بس چلے. اگر آپ کا سوشل گیدرنگز میں، بڑے لوگوں کے اجتماعات میں
آپ وہاں پہ ٹیچ کر سکتی ہیں، ضرور کیجئے. وہاں تک آپ کا بس نہیں چلتا، ایٹ لیسٹ ایک عورت اپنی ماں ہونے کی صورت میں اپنے بچوں کے لیے، دین کو اللہ نے اس کو انتخاب کیا ہے. اگر اللہ آپ کو ماں بنا رہا ہے تو آپ کو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی صلاحیت عطا کرتا ہے کہ آپ اپنے بچوں کی پرورش کریں. ایک بیٹی ہونے کی صورت میں، ایک بیوی ہونے کی صورت میں، ایک ماں ہونے کی صورت میں، ایک بہن ہونے کی صورت میں اللہ نے عورت کو بڑی نعمتیں عطا کی ہیں. فزیکلی نہیں ہوتی ہیں یہ نعمتیں، کوئی فزیکلی نہیں ہے کہ اللہ نے آپ کو فزیکلی عطا کیا ہے. حضرت مریم علیہ السلام وہ ایسی پیاری بیٹی تھی اپنی والدہ کی کہ جن کے بطن سے بغیر کسی مرد کو ٹچ کیے اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام عطا کیے، نبی پیدا کیے. وہ نبی بھی ایسے کہ اللہ نے ابھی وہ مریم علیہ السلام کے بطن میں تھے تو اللہ نے ان کو نبوت عطا کر دی تھی. عورت میں دین کے لیے اللہ تعالیٰ نے عورتوں نے بڑے بڑے عورتوں سے اللہ نے کام لیے ہیں. یہ ان عورتوں نے پیغمبروں کو پیدا کیے، یہ پیغمبروں کی مائیں ہیں. اور یہ وہی آسیہ تھی، کتنی کمزور تھی فرعون کے آگے، تو میرے اللہ نے کیسے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کا ذمہ ٹھہرا دیا تھا. عورت تھی حضرت عمر علیہ السلام، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی بہن تھی، بہن کے روپ میں تھی، تو اللہ نے کیسے عمر علیہ السلام کو اسلام کا کلمہ پڑھا دیا تھا. آپ عورتیں ہیں، ہم عورتیں ہیں، ہماری ذمہ داری بنتی ہے، دس از آور ریسپانسبلٹی کہ ہم اپنے مقصد کو پہچانیں. ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم نے کھا لیا، پی لیا، سو لیا، اچھے کپڑے پہن لیے، ٹی وی دیکھ لیا، فون پہ گپ شپ کر لی، شاپنگ کر لی اور یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے. نہیں، ہر انسان کی زندگی کا جو مقصد ہے وہ اس کا دین اور ایمان ہے. اللہ ہم سے پوچھے گا ہماری رسپانسبلٹیز کے بارے میں، سوال کیا جائے گا. آپ اگر ایک ماں کی صورت میں ہے تو اپنی اولاد کی دین کے مطابق تربیت کیجیے. آپ اگر ایک بہن کی صورت میں ہے تو آپ کا فرض بنتا ہے اپنی فیملی میں اپنا رول جو ہے آپ کا بنتا ہے، اس کو اپنے رول کو پراپر طریقے سے ادا کرنے کی کوشش کیجیے. اگر آپ بیٹی کی صورت میں ہیں تو اپنے والدین کی عزت کی حفاظت کا میرے رب نے آپ کو ذمہ دے دیا ہے کہ آپ ایک بیٹی کی صورت میں اپنے ماں باپ کی عزت کی حفاظت کریں. اگر آپ بیوی کی صورت میں ہیں تو آپ کو چاہیے کہ اپنے شوہر کے اور اپنی ساری فیملی جو آپ سے کنیکٹڈ ہے ان پر آپ دین کے مطابق ان کی اطاعت اور فرما برداری کیجیے. اللہ نے عورتوں سے بڑے بڑے کام لیے ہیں. بیوی تھی، بیوی کی صورت میں فرعون کی بیوی کافر تھا، مشرک تھا، اور اللہ کی ذات میں شریک تو جو اس نے ٹھہرایا خود کو وہ خدا مانتا تھا. اور اس کی بیوی آسیہ ایسی نیک خاتون تھی، اللہ نے ان کی پرورش میں موسیٰ علیہ السلام بڑے نبی پیدا کیے. فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما کیسی بیٹی تھیں اور کیسی والدہ تھی کہ جن کی پرورش میں امام حسن اور حسین جیسے بیٹوں نے جنم لیا تھا. فاطمہ کی تربیت تھی تو زینب نے جا کر یزید کے دربار میں یوں سب کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے اسلام کے لیے ایسی سپیچ کی تھی جس کی آج تک کبھی مثال نہیں ملتی ہے. بیٹی کی صورت میں فاطمہ کو دیکھیے، بیوی کی صورت میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ، ہماری اماں عائشہ صدیقہ جیسی بے تحاشا ہمارے سامنے اگزامپلز ہیں. اپنے آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ مت کریں. آپ میری جتنی مائیں ہیں، بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، دس از آور رسپانسبلٹی کہ اسلام کو نہ صرف ہماری زبان سے شو ہونا چاہیے بلکہ ہمارے اعمال سے، ہمارے کریکٹر سے ہماری فیملی تک اسلام اور دین کا پیغام پہنچانا ہے. ہم نے اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے، ہم نے اپنے گھر والوں کی تربیت کرنی ہے. اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے ہدایت مانگا کریں. جائے نماز پہ بیٹھ کے گر گڑا کر اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کیا کریں کہ اے رب تعالیٰ تو ہمیں دین کے لیے انتخاب کر، اے میرے رب تو ہمیں اپنے دین کے لیے چن لے، ہماری اولادوں کو دین کے لیے انتخاب کر. کیسی وہ عظیم مائیں تھی جنہوں نے غازی ارطغرل جیسے بیٹے پیدا کیے تھے، وہ بھی مائیں تھی جنہوں نے صلاح الدین ایوبی جیسے بیٹے پیدا کیے تھے، وہ بھی ہم جیسی عورتیں تھیں جنہوں نے علاء الدین جیسے بیٹوں کو جنم دیا تھا. ہم کیوں نہیں ایسے کر سکتے؟ ہم یقیناً کر سکتے ہیں، صرف اپنے آپ پر یقین اور اللہ کی ذات پر توکل کرنے کی ضرورت ہے. اٹھیے، اپنے اندر کے اسلام کو بیدار کیجیے.
آپ بیٹیاں ہیں، آپ بہنیں ہیں، آپ بیویاں ہیں، اسلام کو پروموٹ کیجئے، اپنے آپ کو اسلام کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کیجئے، یہ اپنی سستیاں چھوڑ دیجئے، سوشل میڈیا، یہ جتنی ٹیمپٹیشنز ہیں، ٹی وی میں جتنے یہ پروگرامز ہیں، جو فرینڈز ہیں، جو سوشل میڈیا ہے، اسنیپ چیٹ ہے، انسٹاگرام ہے، ضرور استعمال کیجئے، لیکن اپنے دین کے مقصد کو مت بھولیے کہ اللہ نے ہم سے ہمارے دین کے بارے میں سوال لے گا۔ میں نے اپنی زندگی میں بڑے لوگ ایسے دیکھے ہیں جو اسکالرز نہیں ہیں لیکن خدا گواہ ہے وہ دین کے بڑے کام کرتی ہیں۔ میں نے بڑی عورتیں ایسے دیکھی ہیں، میں اب کس کے نام یہاں پہ مینشن کروں، میں نے بہت سی خواتین ایسی دیکھی ہیں کہ جن کے اندر کہ جو اسکالر نہیں ہیں، عالمات نہیں ہیں، لیکن وہ دین کے کام لے کر بڑے لوگوں کو ساتھ چلتی ہیں۔ میں نے بڑے ایسے لوگ دیکھے ہیں، بزرگ دیکھے ہیں اپنے فیملی میں، اپنے کمیونٹی میں، کہ جو پڑھے لکھے نہیں ہیں لیکن وہ بہت دین کا کام کرتے ہیں۔ اللہ سے دین کے لیے پیشنیٹ مانگے کہ اللہ ہمیں پیشن کر دے، ہماری جو ہم سوئے ہوئے ہیں ہمیں جگا دے اور ہم سے دین کے کام لے۔ آگے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں یا مریم مقنتی لربکی واسجدی وارکعی مع الراکعین، او مریم علیہ السلام ورشپ یور لارڈ، prostrate and bow with those who bow۔ مریم اپنے آپ کو اللہ کے آگے جھکا لیجئے، مریم اپنے رب کی فرما برداری کیجئے، سجدہ کیجئے، ورکعی مع الراکعین، اور رکوع کریں رکوع کرنے والوں کے ساتھ، کہ مریم علیہ السلام عبادت کیا کرتی تھی۔ اور اسی لیے برگزیدہ کن کو کہا جاتا ہے؟ جو انتہائی عبادت گزار ہوتے ہیں۔ حضرت مریم علیہ السلام اسکالرز کہتے ہیں کہ اتنی عبادت کیا کرتی تھی، اور اس آیت مبارکہ کے بعد جب اللہ نے کہا ہے مریم میں نے آپ کو چن لیا ہے اور آپ کو سارے کائنات کی عورتوں پر میں نے انتخاب کیا ہے، پھر مریم علیہ السلام اللہ آپ سے چاہتا ہے کہ آپ اللہ کی بندگی اختیار کریں، تو اسکالرز کہتے ہیں مریم علیہ السلام اتنی عبادت کیا کرتی تھی اور سجدے میں اتنی دیر طویل سجدہ کیا کرتی تھی کہ آپ کے پاؤں مبارک جو تھے ان میں سے خون نکلنا شروع ہو جاتا تھا۔ آپ اللہ کی بارگاہ میں ایسے سجدے کیا کرتی تھی۔ کاش اللہ کبھی ہمیں بھی ایسے سجدوں کی توفیق عطا کرے۔ میری دل سے دعا ہے اللہ کبھی ہم تیری بارگاہ میں ایسا سجدہ ریز ہو سکیں کہ ہمیں ایک ہی سجدہ ہماری آخرت میں بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ اپنے رب سے اپنے سجدوں میں، اپنی عبادات میں خشوع مانگیے، میرے رب میری عبادت میں خشوع پیدا کر دے۔ اے اللہ تو نے ہمیں دنیا کے لیے انتخاب نہ کرنا، ہمارا دین کے لیے انتخاب کرنا۔ اللہ ہم تیری بندگی میں رہتے ہوئے اپنے بچوں کی پرورش کریں۔ اے میرے رب کائنات ہم تیری بندگی میں رہ کے اپنے گھر والوں کے حقوق ادا کریں۔ اے میرے رب کریم ہم تیری بندگی میں رہ کے ہم دنیا کے کام کریں، تو اللہ سے ایسی دعائیں کیا کریں۔ آگے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں اے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، اے نبی علیہ السلام یہ تو ساری غیب کی خبریں ہیں جو اللہ آپ کو عطا کر رہا ہے۔ This is from the report of the unseen which we reveal to you۔ اے نبی ہم نے اس قرآن کو آپ پر ریویل کیا، نازل کیا، اور یہ ساری وہ غیب کی خبریں ہیں جو آج ہم آپ کو قرآن میں بتا رہے ہیں۔ وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مریم، اور آپ ان لوگوں کے پاس نہیں تھے جب مریم علیہ السلام کے لیے وہ لوگ قرآن اندازی کر رہے تھے کہ مریم کی کفالت کون کرے گا۔ وما كنت لديهم اذ يختصمون، اور نہ ہی آپ اس وقت ان کے پاس تھے جب وہ جھگڑا کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ جب اپنی دعوت حق و تبلیغ نصارہ کو پیغام دیتے، یہودیوں توریت والوں کو اور انجیل والوں کو پیغام دیتے کہ آؤ میں اللہ کا آخری نبی ہوں، مجھ پر ایمان لے کر آؤ، تو وہ اپنی کتابوں کے مطابق علم لاتے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام علم سیکھنے کے لیے جاتے اور کہتے اے اللہ کے رسول توریت والے یہ کہہ رہے ہیں، انجیل والے یہ کہہ رہے ہیں، آپ ہمیں بتائیے کہ یہ پہلی امتوں کے احوال کیسے تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی جبریل امی کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک قرآن پاک کو نازل فرماتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو بیٹھ کے واقعات سنایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ کیسی خوبصورت وہ کلاس تھی،
کیسی خوبصورت نشستیں ہوا کرتی تھیں کہ جس میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھانے والے تھے اور ابو بکر اور عمر صدیق جیسے علم سیکھنے والے تھے۔ اے میرے رب کریم، ہمارے دلوں میں بھی ان جیسا تقوی اختیار کرنے کی توفیق پیدا کیجیے۔ اے رب کریم، ہمارے دلوں میں قرآن کی محبت کو جگا دیجیے، ہم قرآن کو سیکھیں، ہم اس طرح کلام کو سیکھ کر سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو اللہ قرآن میں فرما رہا ہے، "This is from the report of the unseen which we revealed to you. You were not there among when they cast lots of determined who would be Maryam's guardian." آپ ان میں نہیں تھے کہ مریم علیہ السلام کی والدہ جب آپ کو بیت المقدس میں لے کر گئیں تو وہاں پہ اور بھی بہت سے اسکالرز تھے، کیئر ٹیکر تھے بیت المقدس کے، اس کے لک آفٹر کرنے والے تھے، اسکالرز تھے بڑے بڑے، اور وہ سب چاہتے تھے کہ مریم علیہ السلام کی کفالت کریں اور ان کو وہ اپنی جو کیئر ہے اس میں ان کو براٹ اپ کریں۔ تو اس چیز کے لیے انہوں نے قرآن اندازیاں کی تھی، یعنی کہ ریفلز کیا تھا اس طریقے سے۔ تو انہوں نے اس طریقے سے اس دور میں اقلامہم ایہم یکفلو مریم کے ان کے دور میں جو رفل کا ایک حساب ہوتا تھا وہ عقل میں ڈالتے تھے اور وہ دریا کے اندر ڈال دیتے تھے، اور دریا کے پانی کے بہاؤ کے مطابق اگر کسی کی ڈفرنٹ ڈائریکشن میں جاتی تھی قلم یعنی کہ پین ہوتے تھے تو وہ ان کی بات اور ہوتی تھی، اور جو پانی کے بہاؤ کے ساتھ بہتے تھے وہ یعنی کہ بات اور ہوتی تھی۔ اور اسی طریقے سے حضرت زکریا علیہ السلام جو کہ حضرت مریم علیہ السلام کے خالو تھے، اللہ نے ان کو چنا تھا کہ مریم ان کی نگہداشت میں رہ کر، ان کے وہ گائیڈنس میں رہ کر مریم علیہ السلام پرورش پا سکیں۔ تو مریم علیہ السلام کے جو گارڈین تھے وہ حضرت زکریا علیہ السلام تھے۔ آگے اللہ قرآن میں جو نیکسٹ آیت مبارکہ 45 میں ارشاد فرما رہے ہیں، 5th رکوع سورۃ آل عمران پارہ نمبر 3 45 آیت مبارکہ، اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرکی، اور وہ یاد کرو مریم جب فرشتوں نے کہا کہ اے مریم علیہ السلام، اللہ آپ کو اپنی طرف سے ایک ایسی خوشخبری دیتا ہے، ایک ایسے بیٹے کی بشارت دیتا ہے کہ جس کا نام عیسیٰ علیہ السلام ہوگا، وجیہن فی الدنیا، کہ دنیا میں بڑے خوبصورت ہوں گے، والآخرۃ من المقربین، اور آخرت میں بھی وہ اللہ کے خاص لوگوں میں سے ہوں گے۔ ریممبر when the angel said مریم علیہ السلام، Allah gives you good news of a word from him, his name will be Masih Isa, son of Maryam alayhi salam, honored in this world and in the hereafter, and among those allowed to approach Allah subhanahu wa ta'ala، یعنی کہ صالح ہوں گے۔ اور مریم علیہ السلام کو ایک دن فرشتے اور انہوں نے کہا، مریم تیرے یہاں بیٹا پیدا ہونے والا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام جب مفسرین اس کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں تو یہ آگے انشاءاللہ 46 اور 47 رکوع میں ہم پڑھ رہے ہیں، 47 آیت مبارکہ میں ہم پڑھ رہے ہیں کہ قالت ربی ان یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر، کہ جب فرشتے انہوں نے کہا مریم اللہ نے آپ کو خوشخبری عطا کر رہا ہے ایک بیٹے کی کہ وہ دنیا میں بھی خوبصورت ہوگا اور آخرت میں بھی وہ اللہ کے نیکوکار بندوں میں ہوگا۔ تو حضرت مریم علیہ السلام نے اپنے رب سے پوچھا کہ اے اللہ میرے ہاں بچہ کیسے پیدا ہوگا، وَلَمْ يَمْسَسْنِي بشر، اور مجھے تو کبھی کسی نے چھوا تک نہیں۔ She asked Allah subhanahu wa ta'ala, how can I have a son when no man has touched me? The angel said, that is how Allah is. یہی تو اللہ چاہتا ہے، اور اللہ جیسے چاہتا ہے He creates whatever He please، وہ کر دیتا ہے اور جو وہ چاہتا ہے۔ تو فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ تو مریم علیہ السلام کو اللہ نے بن کسی بغیر مرد کے چھوئے اللہ نے بیٹا عطا فرمایا تھا، کیونکہ اس کی تو یہ شان ہے۔ وہ فرماتا ہے فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، کہ وہ چاہتا ہے He creates whatever He please. If He decides something, He simply says be and there it is. تو وہ ہو جاتی ہے، اس نے صرف کن کہنا ہے، فیکون، پس وہ ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد والی آیت مبارکہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اللہ نے جو ان کو خصوصیات، جو ان کی کوالٹیز تھیں وہ اللہ نے مفصل بیان فرمائی ہیں اور ان کے معجزات بیان فرمائے ہیں۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسُ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَهُوَ مِنَ الصَّالِحِينَ،
اور وہ ماں کی گود میں بھی کلام کریں گے، وَقَهْلًا مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ اپنی بڑی عمر میں بھی لوگوں سے بات چیت کریں گے، وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ نیکوکاروں میں سے ہوں گے۔ اس کے بعد والی 49 آیت مبارکہ میں وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور یہ بنی اسرائیل کی طرف پیغمبر بن کر جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، بنی اسرائیل کا سلسلہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے شروع ہوا تھا۔ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور عیسیٰ بنی اسرائیل کی طرف پیغمبر ہو کر جائیں گے اور کہیں گے کہ میں تمہارے پاس پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں۔ یہ 49 کا ترجمہ ہے، 49 ورس کا۔ اور انی اخلق لکم من الطین، اور یہ کہ میں تمہارے سامنے مٹی کی مورت میں پرندہ بناؤں گا، پھر اس سے پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے اڑتا ہے، اور میں رب کے حکم کے ساتھ اندھے اور ابرص کو تندرست کر دیتا ہوں، اور خدا کے حکم سے مردے میں جان ڈال دیتا ہوں، اور جو تم کھا کر آتے ہو اپنے گھروں سے میں وہ بھی جانتا ہوں جو تم کھا کر آئے ہو، اور تم اپنے گھروں میں جو مال کو جمع کرتے ہو۔ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، اور یہ ساری تمہارے لیے خدا کی قدرتوں میں سے ایک نشانی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رسول جن کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے، یہ اپنے سارے معجزات کو بیان کر رہے ہیں۔ اس آیت مبارکہ 49 میں اللہ سبحانہ و تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو بیان فرما رہا ہے۔ And as a messenger of the Israel, he will let them, I have come to you with miracles from my Lord. I will create for you a model of a bird from clay, and by Allah's permission, when I blow on it, it will become a real bird. By Allah's permission, I will heal the blind and the leper, and I will bring the dead back to life. کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے۔ This is the translation of the verse 49. And I will inform you of what you eat and what you stockpile in your home. کہ آپ اپنے گھروں میں جو سٹاکس کر کے آئے ہیں، جو چھپا کے آئے ہیں، جو سیکرٹس ہیں، میں وہ بھی جانتا ہوں اپنے گھروں میں کون سا مال اور خزانہ اور کیا کیا کچھ جوڑ کر آئے ہیں۔ Is that there is a sign of for you if you are truly believer. تو اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے کیا یہ نشانی نہیں ہے اگر تم اللہ پر سچے ایمان والے ہو، کہ اس قرآن میں اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزات مفصل بیان کیے ہیں۔ اور اس طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اگلی نیکسٹ جو 50 آیت مبارکہ میں وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْدَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، اور جو مجھ سے پہلے تورات نازل ہوئی تھی میں اس کی بھی تصدیق کرتا ہوں۔ I shall confirm what comes before me in the Torah. کیا تورات میں جو پہلی تورات اسلامک کتاب تھی، اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سائنس موجود تھے کہ وہ نبی آئیں گے اور ان کا نام عیسیٰ علیہ السلام ہوگا۔ And I will make lawful some things that were previously unlawful for you. اور اس کے بعد قرآن میں اللہ فرماتے ہیں I have come to you with a sign from your Lord, so fear Allah and obey me. Allah is my Lord and your Lord, so worship him. This is the straight path. وَأَطِیعُونَ، اور یہی اللہ کی طرف ھذا صراط مستقیم سیدھا راستہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اس کے بعد جو سٹوری ہے حضرت مریم علیہ السلام نے جب اللہ سے کہا کہ میرے ہاں بیٹا کیسا ہوگا، اس چیز کو میں پہلے ایکسپلین کر چکی ہوں، تو اللہ نے فرمایا مریم علیہ السلام اس چیز کو، اس ساری سٹوری کو سورہ طٰہٰ میں بھی 16 سپارے میں بھی حضرت مریم اور عیسیٰ علیہ السلام کی سٹوری کو مینشن کیا ہے۔ تو حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ آپ چند دن کے لیے اپنی بستی والوں سے کنارہ کش ہو کر اللہ کی عبادت کریں گی۔ حضرت مریم علیہ السلام بیت المقدس سے تھوڑے دنوں کے لیے باہر چلی گئیں، اور وہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو فرشتے کے ذریعے ایک بلو کیا، اور اسکالرز بتاتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام جو اینجل جبریل تھے وہ مریم علیہ السلام کے پاس آئے اور انہوں نے آ کر حضرت مریم علیہ السلام پر بلو کیا، تو اس بلو کی برکت سے وہ پریگننٹ ہو گئی تھی، انہوں نے کنسیو کیا تھا، اسی پریگننسی میں ہو گئی تھی کہ اللہ نے آپ کے بطن مبارک میں عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمانا تھا۔
اور پھر بروح القدس یعنی کہ قدس کے ساتھ، روح کے ساتھ اللہ نے آپ کی مریم علیہ السلام کی مدد فرمائی تھی. اور حضرت مریم علیہ السلام کی جو پریگننسی تھی یہ ہم عام عورتوں جیسی پریگننسی نہیں تھی کہ آپ کو 9 months کی پریگننسی نہیں تھی، بلکہ آپ کی 1 دن کی پریگننسی 1 مہینے کی ہماری عام عورت کی پریگننسی کے ایکول تھی. یعنی کہ مریم علیہ السلام 9 months بیت المقدس سے دور نہیں رہی تھی، بلکہ صرف چند دن کے لیے دور تھی. اور آپ کے پیٹ مبارک میں، آپ کے بطن مبارک میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو گروتھ تھی وہ 1 دن میں اتنی ہوتی تھی جتنی عام عورت، ایک نارمل جو عورت ہے اس کے پیٹ میں بچے کی 1 مہینے میں گروتھ ہوتی ہے. اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی. ان کی پیدائش کے جو سارا واقعہ اٹس ریئلی بیوٹیفل اینڈ بڑا اچھے انداز میں اللہ نے ایکسپلین کیا ہے سورہ طٰہٰ میں. انشاءاللہ جب ہم درس قرآن میں سورہ 16ویں سپارے میں پہنچیں گے اس کو پھر سے میں مینشن کروں گی. تو اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو واپس لے کر مریم جب آئیں بستی میں تو لوگوں نے مریم علیہ السلام کو کہا کہ مریم تو یہ کیسی بری بات اٹھا لائی، تو خود بھی پاک تھی، یو واز پیور، اور آپ کی والدہ بھی پاک تھیں، اور آپ کی تو فیملی اتنی اچھی، مطلب کہ سارے نیک اور پاک لوگ ہیں. حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا تھا کہ مریم آپ نے اس چیز کا جواب نہیں دینا، بلکہ جو آپ کی گود میں ہے یہ بولے گا. جیسے کہ 40 یہ والا جو ہے 46 آیت مبارکہ میں کہ وہ یکلم الناس فی المہدی، کہ وہ ماں کی گود میں کلام کرے گا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی والدہ کی گود میں کلام کیا تھا کہ لوگوں چپ ہو جاؤ، میری ماں کے بارے میں کوئی غلط بات انہوں نے کہنے کے سے پہلے ہی کہا کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام میں اللہ کا نبی بن کر آیا ہوں اور مجھے اللہ نے نبوت عطا کی ہے، اور میری والدہ جو ہیں وہ پیغمبر کی ماں ہے. ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم. اللہ از مائی لارڈ اینڈ یور لارڈ سو ورشپ ہم اینڈ دس از دا اسٹریٹ پاتھ. فلما احس عیسیٰ منہم الکفر، اور جب عیسیٰ علیہ السلام کی طرف کچھ لوگ نافرمانی کی نیت اور قتل کی نیت سے آئے تو انہوں نے کہا ہے کوئی میرا ایسا طرفدار جو کہ میری مدد کرے. تو حواریوں نے کہا کہ اے عیسیٰ ہم آپ کی مدد کریں گے اور آپ پر ایمان لائیں گے. واشہد بأننا مسلمون، بے شک ہم آپ گواہ رہیں ہم آپ کے فرما برداری کرنے والے ہیں. دس از دا ورس نمبر 52. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پھر پرورش ہوئی، اور جو یہودی تھے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو فالوورز تھے، جو توریت کے پڑھنے والے تھے، جو جیوش تھے، وہ عیسیٰ علیہ السلام جو تھے ان کو نہیں مانتے تھے. اور انہوں نے پلان کیا تھا کہ اب تو سارے لوگ جو ہیں وہ کرسچینٹی میں ہو رہے ہیں، ایون جیوش جو ہیں وہ اپنے ایمان کو چھوڑ کر کرسچینٹی میں آ رہے ہیں. اور ایسا ہی ہونا چاہیے کہ اگر کوئی امت ایسے جو پہلے نبی پر یقین رکھتی تھی تو ان کو چاہیے کہ اگر اللہ نے ان کی قوم میں ان پر کوئی ایسے نبی بعد میں بھیجے ہیں تو ان پر لازم بنتا ہے کہ وہ ان نبی پر اور ان کے ساتھ جو ریویلیشن ہے ان پر ایمان لے کر آئیں. اب یہ نہیں ہے کہ جیسے یہود ہیں یا کرسچن ہیں وہ ابھی تک بھی یہود اور کرسچن رہیں گے، نہیں. اگر جیسے آج کے دور میں یہود و نصارہ، all the Jewish and all the Christians، اور جتنے بھی باقی کے مذاہب ہیں ہمارے درمیان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایز اے نبی پیغمبر آئے اور قرآن لے کر آئے. So this is our duty to believe on Prophet رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, to believe on Quran as well. تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانا اس دور کے تمام جیوش کی ڈیوٹی تھی کہ وہ ان پر ایمان لے کر آئیں. لیکن انہوں نے اپنے ایمان کو نہیں چھوڑا بلکہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے اگینسٹ ہو گئے. اینڈ دے وانٹیڈ ٹو کل عیسیٰ علیہ السلام. دے میڈ پلانس، اور انہوں نے اتنے پلاننگ کیے، انہوں نے سٹوریز بنائی، اور انہوں نے تدابیر اختیار کی تھیں عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ موسٹلی جو جیوش ہیں وہ آپ کے بہت اگینسٹ ہے اور آپ کے ورس انیمیز ہیں، اور آپ نے پھر اپنی قوم سے کہا اور لوگوں سے کہا جو آپ کے مطلب کہ فالوورز تھے، اور ان میں سے کہا کہ کون ہے جو اس چیز میں میرا ساتھ دے. When Isa alayhi salatu salam sensed rejection from Jewish,
He called out, "Who will be my helper for the sake of Allah?" The disciples replied. Disciples یہ حواری کون لوگ تھے؟ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یہ وہ مددگار تھے جو کہ ہے تو یہودی تھے، لیکن انہوں نے بعد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا کر اپنے آپ کو عیسیٰ علیہ السلام کے فالوورز میں شامل کیا تھا۔ The disciples replied, "We are Allah's helpers. We believe in Allah and bear witness that we submit to His will." کہ ہم آپ کے ساتھ رہیں گے. Our Lord, we believe in what you have revealed and we follow the messenger. So include us among the witnesses to the truth. اور ہمیں آپ شامل کر لیجئے رب پروردگار عالم کہ ہم آپ کے اور آپ کے انبیاء کرام کے فرما بردار ہیں. پھر انہوں نے دعا کی تھی، ربنا آمنا بما انزلتا واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین. یہ دعا تھی جو ان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فالوورز نے کی تھی. ومکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین. اور پھر یعنی کہ جو یہود تھے انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک چال چلی اور خدا نے بھی اپنی تدبیر اختیار کی. بے شک اللہ سبحانہ و تعالی جو ہے وہ سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے. 54 آیت مبارکہ. دا ہپوکریٹس یعنی کہ ہپوکریٹس کون تھے؟ یہودی. انہوں نے پلان بنایا اور اسی چیز کو اللہ قرآن میں مینشن کر رہے ہیں. دا ہپوکریٹس among the Israel plotted like they planned and Allah subhanahu wa ta'ala prepared a counter plot. Allah is the best of planner. اور اللہ تو بے شک سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے. انہوں نے تدبیر کی، انہوں نے پلاننگ کی کہ عیسیٰ کو قتل کر دیں گے، اور سارے گروپ کی شکل میں انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے گھر میں آئے اور آپ کو قتل کرنا چاہو، اور ایک شخص کو اندر بھیجا، جیوش کو. جب وہ شخص اندر گیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا، اور جو شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو یہودی قتل کرنے کے لیے ان کے گھر میں آیا تھا، اس کو ٹیمپریریلی اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کی ریزمبلنس، ان کا فیس، ان کی شکل عطا کی تھی. اور جب وہ باہر نکلے تو سب جوش لوگوں نے سمجھا کہ یہی عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور انہوں نے پکڑ کر ان کو سلیب پر چڑھایا. اور جب یہ سارے کے سارا جب ان کو سلیب پر چڑھانے کے بعد آئے تو وہ جو جوش تھا وہ اپنی شکل پر واپس آیا. تو اللہ نے کہا کہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالی ہی از دا بیسٹ آف پلانر. ہماری پلاننگز، ہمارے کام، ہماری باتیں صرف ہماری حد تک ہیں. ہوتا وہی ہے جو میرے رب کو منظور ہوتا ہے، ہوتا وہی ہے جو اللہ کی پلاننگز ہوتی ہیں. آج ہی سوچ لیجئے، کبھی سوچا تھا زندگی میں کہ ایسے رمضان المبارک کو گزاریں گے؟ یا ہم سب کی پلاننگ تھی کہ ہم ایسٹر ہالیڈیز پہ جائیں گے، مئی میں یہ کریں گے، جون میں یہ کریں گے، لیکن آج ہم سب کووڈ-19 کے خوف سے اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں. پورے دنیا کو اللہ نے بند کر دیا، ڈسمسڈ ہو گئے ہوئے ہیں سب لوگ. تو ساری کی ساری کام، ساری کی ساری ہماری جو مصروفیات ہیں سسپینڈڈ ہو گئی ہیں، کیونکہ اللہ کی پلاننگ کچھ اور ہے. اینڈ وی بلیو دیٹ اللہ سبحانہ و تعالی ہی از دا بلیسڈ آف پلانرز. آگے 6 رکوع میں وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ. اور جب اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا تو اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں، Remember when Allah said, Isa, I will let you die, then raise you up to me, and I will acquit you of all the charges invented by those who deny the truth. کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا کہ عیسیٰ میں آپ کو آپ کی پوری عمر تک پہنچاؤں گا، وَمُطَهِّرُ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ، پھر آپ کو اپنی طرف اٹھا لوں گا. کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں اسکالرز کہتے ہیں only until the age of 33، یعنی کہ 33 سال تک آپ نے لوگوں کو پریچ کیا تھا، دعوت حق و تبلیغ کی تھی. only 33 years. can we imagine؟ ہمیں 33 سال کی عمر تک ہمیں نماز کا طریقہ نہیں آتا. سبحان اللہ. تو یہ دیکھیے اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو 33 سال کی عمر تک کتنا اپنے دین کا کام لیا تھا، اور کتنے اللہ نے آپ کو انجیل کا تحفہ عطا کیا تھا، اور آپ نے 33 سال اس کو پریچ کیا تھا، اور آپ پر بہت سے ایمان لائے تھے. پھر اس کے بعد اللہ نے آپ کو آسمان پر آن دا سیکنڈ ہیونز، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں
اور اللہ خود قرآن میں فرماتا ہے وَرَافِعُكَ، اور تجھے اپنی طرف اٹھاؤں گا، وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور تجھے پاک کر دوں گا ان سارے لوگوں کی باتوں سے جو کفر کرنے والے ہیں۔ تو اس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالی اللہ نے آپ کو آسمان پر اٹھا لیا، اور اس کے بعد اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ پھر یہ لوگ جو تیرے تابع ہیں، یعنی کہ جو تیری پیروی کرنے والے ہیں اور جو ان کے اگینسٹ کافر ہیں، یہ جو جس بات میں جھگڑا کر رہے ہیں، ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون and I will make judgment about their differences concerning you، یعنی کہ یہودی جو تھے وہ کہتے تھے ہم نے انہیں صلیب پر چڑھا دیا، جیسے کہ آج تک کرسچینی، پھر سارے کرسچنز جو تھے ان کو یہ تھا کہ ہمارے عیسیٰ علیہ السلام ان جو نبی ہیں ان کو تو صلیب پر چڑھا دیا گیا ہے، آج تک ان کا یہی بلیو ہے۔ لیکن حضرت عیسیٰ کو اللہ نے آسمان پر اٹھایا تھا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو قرب قیامت کے قریب اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو زمین پر دوبارہ واپس بھیجیں گے۔ آپ آئیں گے، دجال کو آپ قتل کریں گے، دجال کے فتنہ کو، جو اینٹی کرائسٹ ہے اس کے فتنہ کو آپ قتل کریں گے، اور آپ 40 سال آپ پھر لوگوں کو پریچ کریں گے، اور آپ نبی علیہ السلام کی امت محمدی میں سے ہوں گے۔ پھر آپ کو موت آئے گی، اور پھر آپ کو روضہ رسول میں نبی علیہ السلام کے ساتھ دفنایا جائے گا۔ یہ سارے اسکالرز جو ہیں مفسرین بیان کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں آئیں گے اور 40 سال آپ رہیں گے، یعنی کہ ٹوٹل جو آپ کی ایج ہوگی وہ 77 ایئرس ہوگی جب آپ کو موت آئے گی۔ 33 ایئرس آپ کو جب آسمان پر اٹھایا گیا، اینڈ دین آفٹرورڈز 40 ایئرس دے ول کم، آپ آئیں گے اس دنیا میں اور آپ 40 سال یہاں پر رہیں گے۔ آگے اللہ قرآن میں اسی چیز آگے فرماتے ہیں 57 میں، وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور جو نیک ہیں اور جو اچھے کام کرنے والے ہیں، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اچھے کام کرتے ہیں۔ اب دیکھیے اللہ قرآن میں کہیں پہ بھی نہیں کہہ رہے بے شک کہ جو جنت کے بہترین حقدار ہیں وہ ایمان والے ہیں، ایمان والوں کے ساتھ اللہ بار بار یہ بھی کنڈیشن لگا رہے ہیں، وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ، تمہارے نیک اعمال تمہیں جنت کی طرف لے کر جائیں گے۔ ایمان تو انشاءاللہ ہمیں جنت کا حقدار بنائے گا، لیکن جنت کی طرف آسانیاں اختیار کرنے والے جو چیزیں ہیں وہ عامل الصالحات ہیں۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، the believers who do righteous deeds he will reward them in full, but Allah سبحانہ و تعالیٰ dislike the wrongdoers، اللہ کبھی بھی نہیں پسند کرتا جو ظالم ہیں، جو گناہگار ہیں، جو شراب پینے والے ہیں، جو حرام کرنے والے ہیں، جو جھوٹ بولنے والے ہیں، جو سود کھانے والے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ dislike the wrongdoers۔ This is what we recite to you of our signs and the wise ریمائنڈرز، اور یہ ساری جو نشانیاں ہیں، نصیحتیں ہیں اس قرآن میں کن لوگوں کے لیے جو اس سے نصیحت حاصل کرنے والے ہیں۔ Come to the verse number 61، بہت خوبصورت یہ آیت مبارکہ ہے۔ فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، تو اے نبی جو آپ سے عیسیٰ کے بارے میں جھگڑا کریں تو آپ ان سے کہیں کہ مجھے تو اللہ نے علم عطا کر دیا، تو ان سے فرما دو فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، کہ تم بلاؤ اپنے بیٹے اور بلاؤ اپنی بیٹیاں اور اپنی عورتیں اور ہم اپنی عورتیں اور تم تمہاری عورتیں، وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، تم اپنی جانوں کو لے کر آؤ ہم اپنے آپ کو لے کر آئیں، ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، تو بے شک پھر ہم اس کے بارے میں مباہلہ کریں گے اور جو جھوٹا ہو اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ نبی علیہ السلام پر جب یہ ساری آیتیں مبارکہ اتریں تو آپ نے عیسائیوں کو پیغام بھیجا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ کے برگزیدہ نبی تھے اور ان کو اللہ نے اوپر اٹھا لیا، اور میں محمد اللہ کا آخری نبی بن کر آیا ہوں، آپ آؤ اور مجھ پر ایمان لے کر آؤ۔ تو عیسائیوں نے آپ سے جھگڑا کیا اور آپ کو کہا، جو عیسائی جو کرسچن بڑے بڑے اسکالرز تھے اس دور کے، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپنلی چیلنج کیا تھا کہ آپ آئیں، آپ اپنے سارے لے کر آئیں، اپنے مطلب کہ اپنے ریویلیشنز اور اپنے سارے اس کے پروفس لے کر آئیں اور ہم آتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا،
اللہ نے کہا ہے نبی آپ ان سے کہیے کہ آپ اپنے بیٹے لے کر آئیں، میں اپنے بیٹوں کو لے کر آؤں گا، آپ اپنی عورتوں کو لے کر آئیں، ہم اپنی وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ۔ تو اس طریقے سے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پیغام بھیجا تو جو اسکالرز تھے وہ جو کرسچن اسکالرز تھے انہوں نے کہا کہ ان میں ایک بہت بڑا گریٹ اسکالر تھا، اس نے کہا باقی کرسچنز کو کہ تم کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چیلنج نہیں کرو، خدا گواہ ہے یہ وہ چہرے ہیں کہ اگر یہ باہر نکل آئے تم سے چیلنج کے لیے کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے، تو اگر یہ اللہ کو حکم کرے تو اللہ ان سارے پہاڑوں کو اپنی جگہ سے ہلا دے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے اور بیٹیوں سے کیا مراد ہے؟ آپ حسن حسین کو اپنے بیٹے کہا کرتے تھے اور سیدہ فاطمہ الزہرا کو اپنی بیٹی کہا کرتے تھے، اور آپ اپنی عورتوں کو لے کر آئیں۔ کم لیٹ us call our sons and your sons, our women's and your women's, ourselves and yourselves. Then let us invite Allah's curse on the liars. So this is the true account. اِنَّ هَذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ۔ آیت مبارکہ 62 ہے، اس کا ترجمہ ہے This is the true account. There is no God but Allah, and Allah is the Almighty, the Wise. آگے اللہ فرماتے ہیں اگر پھر بھی اے نبی یہ آپ پر ایمان نہیں لاتے، if they turn away, so what? Allah knows the troublemaker. تو اللہ جانتا ہے ان سب لوگوں کو جو زمین میں فساد کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ کریم ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے جو 8 رکوع ہے اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرما رہے ہیں وَقَالَتْ طَائِفَةٌ۔ آگے جو 7واں رکوع ہے اس میں اللہ نے کافرین اور مشرکین کی باتوں کو بیان کیا ہے۔ نو کم ٹو دا رکوع نمبر 8، اس میں ہم کچھ ایسی آیات ہیں جن کو میں انشاءاللہ تھوڑا سا ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گی۔ وقالت طائفۃ من اہل الکتاب، ورس نمبر ہے 72 ورس نمبر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں A group of peoples of the book say, Go ahead and believe what has been revealed to the believers early in the day. At the end of the day they denied. یعنی کہ یہ منافقین کی نشانی ہے کہ کچھ ایسے اہل کتاب تھے جو ایمان والوں پر صبح ایمان لاتے تھے اور شام کو کافر ہو جاتے تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک ان کو چاہیے کہ اس کام سے منع ہو جائیں، اور ہو سکتا ہے ان کا یہ کام ان کو جہنم کی طرف نہ لے کر چلا جائے۔ آگے اس چیز کو اللہ فرماتے ہیں قرآن میں یختص برحمتہ من یشاء، اللہ خاص کرتا ہے اپنی رحمت سے جسے چاہتا ہے، اور اللہ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تو بڑے ہی فضل والا ہے۔ 74 آیت مبارکہ جو ہے اس کو اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں among the peoples of the books اللہ 74 آیت مبارکہ میں فرما رہے ہیں He selects for his kindness whomever he please، کہ اللہ جس کو چاہتے ہیں اپنی رحمت کے پردوں کے لیے چن لیتے ہیں۔ الحمدللہ میں سنا رہی ہوں قرآن، آپ قرآن کو سن رہے ہیں، اللہ کی رحمتوں کے سائے کے نیچے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ بھی اس کو بہتر مجلس میں بیٹھ کر یاد کرتا ہے، اور اللہ ہمیں اپنا بے تحاشا ذکر اذکار کرنے کی توفیق عطا کرے۔ اللہ از موسٹ گریشیس دی Almighty۔ آگے کم ٹو دا ورس نمبر 77 ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، اور بے شک وہ جو لیتے ہیں اللہ کا عہد اور قسم کے بدلے ذلیل و قلیل رقم، تو ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ یعنی کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو رسول اللہ عہد سے کیا مراد ہے؟ اس سے پہلی والی آیت مبارکہ میں رسول اللہ کیا فرماتے ہیں بلا من اوفی بعہدہ، اور ہاں کیوں نہیں جس نے اپنے وعدے کو پورا کیا۔ کون سا وعدہ ہے؟ among the peoples of the book are those who if you entrust them with a heap of gold they will return it to you۔ یعنی کہ یہ کچھ کتابی تو ایسے ہیں کہ جن کے بعد ڈھیر ساری امانتیں بھی آپ رکھیں گے تو وہ آپ کو یہ امانت کے بارے میں۔ اس کے بعد والی جو آیت مبارکہ ہے، آیت مبارکہ 76 کا ترجمہ کہ Whoever fulfill his pledge and is mindful of Allah should know that Allah loves those who are mindful for him۔ اب یہ وعدہ کیا ہے؟ What's the promise and what's the pledge؟ ہم جب اس دنیا میں تشریف لے کر آتے ہیں، ہم سارے جب اس دنیا میں آتے ہیں تو ہمارا ہر ایک جو ہوتا ہے
وہ اپنے اپنے دین حنفی پر ہوتا ہے، اس کے بعد اس کے پیرنٹس جس مذہب کو چوز کرنے کی طرف کر دیتے ہیں تو وہ ہوتا ہے۔ الحمدللہ ہم لوگ مسلمان ہیں تو ہمارا جو وعدہ ہے اللہ سے وہ اپنے ایمان کا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں جو اپنے ایمان کے وعدے پر اینڈ تک پورا اترتے ہیں، یعنی کہ کبھی بھی ایمان کی خاطر یا پیسوں کی خاطر، مال و دولت کی خاطر اپنے ایمان کو نہ بیچتے ہیں تو نہ اپنے ایمان کی طرف سے منہ پھیرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں بے شک یہ جان لے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پسند کرتا ہے ان لوگوں کو یحب المتقین who are mindful for him۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ لیتے ہیں اللہ کا عہد، یعنی کہ یہود و نصارہ کے کچھ لوگ ایسے تھے جو اپنی کتابوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سائنس کو وہ مٹانے کے لیے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیوں کو ختم کر دیتے تھے اور اس کے بدلے میں اپنی قوم کے سرداروں سے بڑے پیسے لیتے تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک یہ وہی لوگ ہیں کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ Allah will not speak to them, not look at them, not purify them on the day of judgment. Instead, they will have a painful punishment کہ ان کو اللہ بہت زیادہ عذاب سے دوچار کرے گا کیونکہ یہ اللہ کی آیات کو بدل دیتے ہیں۔ Now come to the رکوع نمبر 9۔ آپ بھی تھوڑا سا سانس لے لیجئے، سنتے سنتے بھی تھک جاتے ہیں آف کورس ہم لوگ۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ This is the last رکوع of سورۃ آل عمران۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ اور جب اللہ نے پیغمبروں سے عہد لیا اس پر کہ جو میں تم کو کتاب و حکمت دوں وہ تم نے جا کر پھر تشریف لائے تم میں وہ رسول کہ تمہاری کتابوں کی تصدیق فرمائے تو تم ضرور اس پر ایمان لانا اور ضرور اس کی مدد کرنا۔ یعنی کہ اللہ نے سارے پیغمبروں سے بھی یہ عہد لیا اور ہم سب سے بھی یہ عہد لیا کہ تم میں جب بھی کبھی میرا کوئی پیغمبر رسول آئے تو تمہیں چاہیے کہ تم اس پر ایمان لے کر آؤ۔ Come to the verse number 83۔ افغیر دین اللہ یبغون وَلَهُ اسلم تو کیا اللہ کے دین کے سوا کوئی اور دین چاہتے ہو؟ اللہ کے دین کے سوا تو کوئی اور دین ہی نہیں۔ خود قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ میرے لیے صرف دین جو مذہب ہے وہ صرف دین اسلام ہے، دین اسلام سے علاوہ اللہ کو کوئی بھی کسی بھی مذہب سے کوئی اللہ کو کوئی سروکار نہیں ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں قل آمنا باللہ وما انزل اور تم کہو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر جو اس نے اتارا ابراہیم علیہ السلام پر، جو اس نے نازل کیا اسماعیل علیہ السلام پر، جو اسحاق پر اتارا، جو یعقوب پر اتارا اور جو ان کے عیسیٰ موسیٰ اور نبی ہم ان میں سے کسی نبی میں فرق نہیں کرتے وَنَحْنُ لَهُ مسلمون اور ہم اسی کے لیے گردن جھکائے ہوئے ہیں۔ کہ بنی اسرائیل کی جو انبیاء کرام کا سلسلہ ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا۔ فرام حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کو اللہ نے اسحاق عطا کیے، یعقوب عطا کیے، پھر یعقوب علیہ السلام کو اللہ نے 12 بیٹے عطا کیے، وہ سب کے سب ان سے پھر اللہ نے ان کی نسلوں کو چلایا اور ان سے انبیاء کرام آئے، اور اسی طریقے سے حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی ابراہیم کے بیٹے تھے اور ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ اسی چیز کو اللہ قرآن میں فرماتے ہیں say we believe in Allah and everything revealed to us and to Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub and his children and in what Musa and Isa and other prophets were given by their Lord. We do not discriminate between any of them یعنی کہ ہم کسی بھی نبی میں فرق محسوس نہیں کرتے، ہم تمام نبیوں پر پورا ایمان رکھتے ہیں۔ and we bear witness that we submit and commit ourselves to him اور ہم اللہ پر اسلام قبول کرتے ہیں اور بے شک ہم لوگ مسلمان ہیں۔ آگے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ لعنت کرتا ہے ان پر اور فرشتوں پر جو ظالم قوم ہے، یعنی کہ جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو جاتے ہیں، جس کو جو یعنی کہ جو ایمان والے ہیں کیف یہدی القوم کفروا بعد ایمانہم اللہ اس قوم کو کیسے ہدایت دے جو کافر ہو جائے بعد ایمان لانے کے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ کی لعنت ہے ان پر اور فرشتوں کی اور سب والناس اجمعین اور سب لوگوں کی، خالدین فیہا وہ ہمیشہ رہیں گے جہنم میں، لا یخفف عنہم العذاب عذاب ہوگا، ولا ہم ینظرون اور ان کافروں کو جہنم میں مہلت نہیں ملے گی۔ اس کے بعد اللہ فرما رہے ہیں الا الذین تابوا من بعد
ذالک واصلحوا، اور جو اپنے آپ کو توبہ کر کے سنوار لیتے ہیں. یعنی کہ کبھی بھی میں نے پہلے بھی آپ کو مینشن کیا ہے کہ اپنے گناہوں کی وجہ سے اپنے آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا. کبھی بھی یہ مت سوچے گا کہ پتہ نہیں ہماری دعائیں قبول اللہ کرے گا یا نہیں کرے گا، اللہ سبحانہ و تعالی ہماری دعاؤں التجاؤں کو سنے گا یا نہیں سنے گا. ہم تو اتنے گناہ گار ہیں. کبھی بھی اس چیز کو کبھی بھی انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کیجیے، بلکہ اپنے ایمان پر توکل کیجیے، اللہ کی ذات پر مضبوط ایمان کے ساتھ، اور اللہ سے دعا کیجیے کہ رب تعالی ہماری توبہ کو قبول فرمائیے. اور بے شک اللہ توبہ قبول اللہ خود قرآن میں فرماتے ہیں کہ جو توبہ کرتے ہیں اور اپنے آپ کو سنوار لیتے ہیں. Whoever seek a religion other than submission and commitment to Allah، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہیں ان کی توبہ کو قبول فرمائیں گے. جو اللہ سے توبہ کرنا چاہتے ہیں اور اپنے آپ کو برائیوں سے بچا لیتے ہیں. فإن اللہ غفور الرحیم، اور وہ رب جو ہے وہ بہتر بخشنے والا مہربان ہے. Except those who later repent and reform themselves، اللہ is the forgiver most kind. آگے انشاءاللہ ہم چلتے ہیں سورۃ النساء کی طرف. سورۃ النساء نہیں ہے، چوتھا سپارہ الحمدللہ شروع کر رہے ہیں. سورہ آل عمران آخری رکوع تھا یہ ہمارا 3rd پارے کا. نو کم ٹو دا پارا نمبر 4. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. آپ اللہ کے راستے میں وہ چیز خرچ کیوں نہیں کرتے جو آپ پسند کرتے ہیں. دس از اے لیسن اینڈ دس از یہ اللہ ہم سے ایک چیز پوچھ رہا ہے. یو ول نیور اچیو گڈنس انٹل یو اسپینڈ ان چیریٹی فرام وٹ یو ڈیئرلی لو اینڈ وٹ ایور یو اسپینڈ. اللہ نوز اٹ، کہ تم جو بھی خرچ کرتے ہو اللہ کی راہ میں، اللہ اس چیز کو جانتا ہے. تم کبھی بھی بھلائی حاصل نہیں کر سکتے. کیا ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے قریب ہو جائیں بھلائی کا؟ جیسے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اللہ ہمیں دنیا کی بھلائیاں عطا کیجیے اور ہمیں آخرت کی بھلائیاں عطا کیجیے. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بہت قریب ہو جائیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی راہ میں مال خرچ کریں، مخلوق خدا کے ساتھ اچھا سلوک کریں. کہ مخلوق خدا کی خدمت کرنا، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا ہمیں رب کے بہت قریب کرتا ہے. اور ہم اللہ کے راستے میں وہ چیز کیوں خرچ نہیں کرتے جسے ہم پسند کرتے ہیں؟ ہم تو نہیں کرتے. ہم تو ساری جتنے بھی ہمارے ایکسٹرا کپڑے ہوتے ہیں ہم وہ چیریٹی میں دے دیتے ہیں. کبھی سوچا ہے آپ لوگوں نے کہ اللہ قرآن میں آپ سے کس چیز کو مانگ رہا ہے؟ جو تم پسند کرتے ہو. تو ہم لوگ جتنی بھی ہماری انوانٹیڈ کلوتھس ہوتے ہیں، ایکسٹرا چیزیں ہوتی ہیں گھر کی، ہم ساری وہ غریبوں میں دے دیتے ہیں، چیریٹی میں دے دیتے ہیں. لائک ایسے ہی سم ٹائمز ماسک وغیرہ میں یا کبھی کوئی کلیکشن کی جائے تو نوٹس ہم نہیں دیتے ہیں، ہم سارے پینیاں اللہ کی راہ میں دے دیتے ہیں. بالکل اللہ کو آپ کی پینی بھی قبول ہے. اللہ کو کوانٹٹی نہیں چاہیے، اللہ کو آپ کا تقوی چاہیے اس چیز میں. لیکن اللہ فرماتے ہیں قرآن میں کہ تم وہ چیز میری بھلائی کو چاہتے ہو تو میری راہ میں وہ چیز، وہ مال خرچ کرو جو تم چاہتے ہو کہ تم اللہ کے قریب ہو جاؤ. کہ اللہ کی راہ میں زکوٰۃ خرچ کریں، مال خرچ کریں تو بہترین انداز میں خرچ کرنے کی کوشش کیجیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا کیسا عمل ہوتا تھا کہ ہمیشہ کوشش کرتے تھے کہ بہترین سے بہترین چیز لا کر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور اللہ کی راہ میں خرچ کریں. کہ حضرت عمر فاروق ہمیشہ کوشش کرتے تھے حضرت ابوبکر صدیق سے بڑھ جانے کی نیکیوں میں. حضرت عثمان غنی ہمیشہ اتنی دولت والے تھے اور بہترین سے بہترین چیزوں کو اللہ کی راہ میں کرنے کی کوشش کرتے تھے. اور اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مال مسلمان کو پیارا لگتا ہو اسے چاہیے کہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے. اسی طریقے سے حضرت اسکالرز کہتے ہیں کہ جو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، آپ کو جو شکر تھی بہت پسند تھی، شوگر کی وہ شکر ہوتی ہے جو گڑ سے بنی ہوتی ہے وہ بہت پسند تھی. تو انہوں نے تو ہمیشہ وہ شکر کی بوریاں خرید کے صدقہ کر دیا کرتے تھے. تو لوگوں نے ایک دن پوچھا کہ اے عمر بن عبدالعزیز، آپ ہمیشہ شکر کی بوری صدقے میں ہی کیوں دیتے ہیں؟ تو انہوں نے
نے کہا کہ مجھے شکر پسند ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ کی راہ میں وہی چیز خرچ کروں جو مجھے پسند ہے۔ آج سے میں نے اور آپ نے، ہم سب نے کوشش کرنی ہے کہ ہم وہ چیز، وہ پیسہ، وہ مال، وہ چھوٹی سے چھوٹی چیز یا بڑی سے بڑی چیز، ہم وہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے جو ہمیں پسند ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ ہے بخاری اور مسلم شریف میں، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ حضرت ابو طلحہ انصاری مدینہ میں بڑے مقبول تھے، اور یعنی کہ ان کے جو باغ تھے کھجوروں کے، بہت بڑے بڑے باغ تھے، اور ان سارے باغوں میں ایک باغ جو تھا وہ بیرہا کے نام سے مشہور تھا، ان کو بہت پسند تھا۔ تو جس روز یہ آیت مبارکہ اتری تھی تو اسی روز انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، کہا کہ اے اللہ کے رسول، میں اپنا وہ باغ جو کہ مجھے سب سے زیادہ پسند ہے بیرہا، میں اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے عمل کو بہت پسند فرمایا تھا۔ یہ سارے جو عمل تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، صحابہ کرام کے تھے، اور میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں ان جیسے اعمال کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے جو نیکسٹ والی آیت مبارکہ ہے 93 میں، کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، اور جو تم کچھ خرچ کرو تو بے شک اللہ ہی سے جانتا ہے کہ ہم جو بھی خرچ کرتے ہیں he knows better what we are going to give in the way of Allah سبحانہ و تعالی۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آگے قرآن میں آ رہا ہے کہ سب کھانے بنی اسرائیل کو حلال تھے مگر کچھ یعقوب نے اپنے اوپر حرام کیے تھے۔ قل فأتوا بالتوراۃ فاتلوها علی ان کنتم صادقین، تو کہہ دیجئے کہ تورات لے کر آؤ اگر تم سچے ہو۔ یعنی کہ کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ یہودیوں کو دیکھا کہ انہوں نے کچھ چیزیں جو ہیں اپنے اوپر حرام قرار دی ہوئی ہیں کھانے پینے کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ یہ تو حلال کر دی گئی ہیں، تو اگر تم اپنی کتابوں کو لے کر آؤ تو تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ اللہ نے آپ کے لیے یہ چیزیں حلال کر دی گئی ہیں۔ قل صدق اللہ، فرما دیجئے اللہ سچا ہے۔ 95 آیت مبارکہ میں سے اللہ has spoken the truth, so together follow the religion of Ibrahim, a man of firm faith, he was not an idolater۔ کہ کہہ دیجئے اللہ سچا ہے، دین ابراہیمی کی پیروی کرو، وما کان من المشرکین، اور ابراہیم جو تھے مشرکین میں سے نہیں تھے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا، بے شک جو سب سے پہلا گھر لوگوں کی عبادت کے لیے مقرر ہوا وہ مکہ میں ہے، برکت والا، وہدی للعالمین، اور اس میں ہدایت ہے تمام جہان والوں کے لیے۔ The first house founded for the peoples to worship in was that in Bakka, that's Makkatul Mukarramah۔ Bakka is the old name of Makkah، جو بکہ اس قرآن میں آیا ہے وہ یہ مکۃ المکرمہ کو پرانا نام تھا۔ as a blessing and source of guidance for all people، کہ تمہیں چاہیے کہ تم اللہ کے عبادت کے لیے جو گھر ہے اس میں تم جاؤ، جو کہ مکہ میں برکت والا ہے اور رہنما ہے سارے جہان والوں کا۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، آیت مبارکہ 97 کا ترجمہ، they are clear signs in it، for example the place where Ibrahim stood، حضرت ابراہیم علیہ السلام جس کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ الحمدللہ میں نے اور آپ نے، ہم سب بہت سے لوگوں نے جو وہاں پہ جا سکے ہیں یا ٹی وی میں دیکھا ہوگا کہ مکۃ المکرمہ میں مقام ابراہیم ایک گولڈن کلر کے فریم میں ہے، اور اس کے اندر وہ سٹون ہے جس کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام he used to stood on that stone، اور وہ and build up the خانہ کعبہ۔ تو ہم نے دیکھا ہوا کہ وہ مقام ابراہیم، اور حضرت عمر علیہ السلام اس کو مقام ابراہیم کب بنایا تھا؟ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عمر فاروق تھے، آپ خانہ کعبہ میں گئے تو آپ نے، رسول اللہ نے فرمایا کہ اے عمر، یہ وہ مقام ہے ابراہیم جہاں پہ کھڑے ہو کے خانہ کعبہ کو تعمیر کرتے تھے۔ تو حضرت عمر نے کہا اے اللہ کے رسول، کیا ایسا ہو سکتا ہے ہم اس کو نماز کی جگہ بنا لیں؟ تو رسول اللہ کو یہ بات بڑی پسند آئی، اور اسی موقع پر اللہ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ بے شک ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ، وَمِن مقام ابراہیم مصلی، کہ ابراہیم کے مقام ابراہیم کو آپ کھڑے ہونے کی جگہ
یعنی کہ آپ نماز کی جگہ بنا لیجئے۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں وَمَن دَخَلَ كَانَ آمِنًا، اور جو اس گھر میں آئے وہ امن پائے، دلوں کے امن، دلوں کے سکون، دکھوں سے سکون، غموں سے سکون، راحتیں تو اللہ کے خانہ کعبہ کے گھر کو تجلیات کو دیکھ کر ملتی ہیں۔ اور امان میں پانے سے مراد کہ کوئی جنگ کے دوران کوئی جنگی وہاں پہ آ جائے یا کوئی ایسا شخص آ جائے جس کے پیچھے اس کو پکڑنے والے ہوں تو خانہ کعبہ کی حدود کے اندر وہ بندہ ان کو نہیں، ان کا کوئی رسپانسبل نہیں ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اس گھر کا، اور اللہ کے لیے لوگوں پر یہ ہے کہ وہ اس گھر کا حج کریں جو اس کی استطاعت رکھنے والے ہوں۔ اس چیز کو اللہ قرآن میں مینشن فرما رہا ہے کہ جو لوگ 97 آیت مبارکہ میں ہے anyone enter it will be given peace pilgrimage to the ancient house is compulsory for people who can make the journey in order to seek Allah's pleasure، یعنی کہ جو اللہ کی چاہتے ہیں کہ وہ اللہ کی پلیجر کو حاصل کریں تو انہیں چاہیے کہ اس گھر کو حج کریں، اور جو اس کی استطاعت رکھنے والے ہیں، یعنی کہ استطاعت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کے بارے میں فرمایا تو ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ کیا اس کا ہر سال حج کروں، کیا میں ہر سال حج کروں؟ اس نے 3 مرتبہ پوچھا، یا اللہ کے رسول خاموش رہے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں کہہ دیتا ہاں 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 تو یہ تم پر واجب ہو جاتا، لیکن اللہ کا جو حج کرنا ہے، اس کے گھر کا جو حج کرنا ہے، انہی لوگوں پر فرض ہے جو اس کی استطاعت رکھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ۔ اب اس میں سورہ آل عمران میں آیت مبارکہ 102 میں اللہ قرآن میں کیا فرما رہے ہیں؟ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے کہ ڈرنے کا حق ہے۔ ٹھیک ہے، 102 آیت مبارکہ میں اللہ قرآن نے ارشاد فرما رہے ہیں اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے کہ ڈرنے کا حق ہے۔ Believers fear Allah as he deserve to be feared۔ کیا ہم اللہ کو ایسا ڈیزرو کر رہے ہیں؟ کیا ہم خدا سے خوف کرتے ہیں؟ ماں باپ سے نافرمانی کرتے ہوئے ہمیں کوئی خدا کا خوف نہیں آتا، اللہ کی نماز چھوڑتے ہوئے ہمیں کوئی خدا کا خوف نہیں آتا، ظلم اور زیادتیاں کرتے ہوئے، جھوٹ بولتے ہوئے، غیبت کرتے ہوئے، سود کھاتے ہوئے ہمارے اوپر صرف ہماری خواہشات اور جو ہمارا شیطان نے مائنڈ سیٹ کر دیا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی میں یہ سٹیٹس بنانا ہے، اس سٹینڈرڈ لیول کو پہنچنا ہے، ایسا ہوگا تو مجھے شادی پسند آئے گی، ایسی لڑکی ملے گی تو شادی پسند آئے گی، ایسی فیملی ہوگی تو شادی پسند آئے گی، چاہے اس ساری چیزوں میں ہم اللہ کو ناراض کرتے ہوں۔ ہم لوگوں نے اپنی خواہشات میں خدا کو کہیں بہت پیچھے چھوڑ دیا ہے، ہم اپنی خواہشات میں اللہ کو آگے نہیں رکھ رہے، ہم اپنی دنیا کی خواہشات ہیں، گھریلو خواہشات ہیں، بزنس کی، جاب کی خواہشات ہیں، ہمیں وہی چاہیے جو ہمارے ذہن کو اچھا لگتا ہے، چاہے وہ حرام طریقے سے ہے۔ اب کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ انہیں جاب کی آفر ہو رہی ہوتی ہے لیکن ان کو بڑے ہائی لیول کی جاب چاہیے ہوتی ہے، ان کو یہ کنسرن نہیں ہے کہ اس میں سے ہم جو کام کریں گے وہ حلال طریقے سے ہوگا یا حرام طریقے سے ہوگا۔ ہم لوگوں نے اپنے مائنڈ سیٹ کو ہی کبھی اس کا لیول ڈاؤن کرنے کی کوشش نہیں کی ہے، نہ کبھی خوف خدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہمیں یہ ہمارے پاس 50,000 پاؤنڈ یا اس سے بھی زیادہ پیسہ ہوگا تو ہم شادی کریں گے، اور ہم اتنا پیسہ کھانے پہ خرچ کریں گے، اتنا ملبوسات پہ خرچ کریں گے۔ یہ سارے ہمارے اپنے مائنڈ سیٹ ہیں۔ اگر اللہ نے آپ کو نعمتیں دی ہیں ضرور استعمال کیجئے، لیکن خدا را ان کو اپنے اوپر ہیوی ہونے مت دیجئے، وہ کام مت کریں جو آپ کو اللہ سے دور کر رہے ہیں۔ اپنی خواہشات کو پورا ضرور کیجئے لیکن اللہ کے جو لمٹس ہیں ان میں رہ کر اپنے خواہشات کو پورا کیجئے، اللہ کی جو حدیں ہیں ان میں رہ کر اپنی خواہشات کو پورا کیجئے جو اللہ نے قرآن و حدیث میں رسول اللہ کے ذریعے مینشن فرما دی ہیں۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا Hold tightly to Allah's rope all together۔ اللہ کی روپ کیا ہے؟ اللہ کی رسی کیا ہے؟ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لینے سے کیا ہے؟ قرآن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت، یہ ہے اللہ کی رسی۔ اللہ خود قرآن میں کہتا ہے میرے قرآن کو، میری شریعت کو، میرے نبی کی تعلیمات کو مضبوطی سے تھام لو، ولا تفرقوا، اور آپس میں تفرقہ نہیں کرو،
اور میرے رسی کو مضبوطی سے تھام لو. Let nothing divide you, and remember Allah's favor on you when you were enemies, and He joined your hearts together in mutual love so that by His favor you became brother. اور اللہ کی ان نعمتوں کو یاد کرو کہ تم میں دشمنی تھی تو اللہ نے تمہیں بھائی بھائی بنا لیا. کیسی دشمنی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے مکہ میں تشریف لانے سے پہلے دشمنی تھی. اللہ نے کفار مکہ کو ہدایت عطا کی, انہوں نے رسول اللہ پر ایمان لائے اور فتح مکہ کے بعد سب لوگ آپس میں بھائی بھائی بن گئے. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ, اور تم آگ کے گھڑے کے کنارے پر تھے. You were on the edge of a pit of fire when He saved you from the falling into it. اور تم آگ کے گھڑے کے کنارے پر تھے اور تمہیں اللہ نے بچا لیا. کون سی آگ کے گھڑے کے کنارے پر تھے؟ بے ہدایتی کی, کفر کی, شرک کی, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے زمانہ جاہلیت تمام دنیا جو تھی وہ اپنے اپنے جہنم کے کناروں پر تھی. تو اللہ نے اپنا نبی بھیجا اور اللہ نے تمہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لیا. اب نیکسٹ جو آیت مبارکہ 104 میں اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَلْتَقُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ, اور تم میں ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے کہ جو اللہ کی بھلائی کی طرف بلائے. There should always be a group among you that calls people to what is best, enjoins the common goods and forbid evils. This group of peoples are the successful. کون لوگ ہیں یہ جن کے اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ یہ لوگوں کا ایک مخصوص گروپ ہے؟ اولئک هم المفلحون, جو کامیاب ہوں گے. تم میں ایک ایسا گروہ ہونا چاہیے جو بھلائی کا حکم دے, اچھی بات کا حکم دے, بری بات سے منع کرے. امر بالمعروف ونہی عن المنکر. ہم کیوں نہیں اس کیٹیگری میں آنا چاہ رہے؟ ہم اللہ سے دعا کیا کریں, اللہ ہمیں ان لوگوں میں شمار کیجئے جو امر بالمعروف, جو نیکی کا دعوت دینے والے ہوتے ہیں. ہم لوگوں کی تو اپنی زبانیں ساتھ نہیں دیتی ہیں. ہم کوئی برائی کو برائی ہوتا دیکھ کے اس کو برا نہیں جانتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ مومن جب کسی برائی کو دیکھتا ہے تو اس کو اپنے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرتا ہے, پھر اس کو اپنی زبان سے روکنے کی کوشش کرتا ہے. اگر وہ پھر بھی نہیں وہ برائی ختم ہوتی تو اس کو اپنے دل میں ضرور برا جانتا ہے. اینڈ that's the sign of a weakest ایمان. یہ ایمان کے کمزور ترین ہونے کی نشانی ہے. ہم لوگ برائیاں دیکھتے ہیں, ہمیں بری لگتی ہیں؟ کبھی بھی نہیں لگتی. ہم لوگ شادیاں بیاہ کرتے ہیں, پیسہ ضرور لگایا کریں. آپ کو پیسہ لگانے سے کوئی منع نہیں کرتا, لیکن آپ کو بے حیائی کرنے سے ضرور قرآن منع کرتا ہے. اپنے بچوں کی خوشیوں پر پیسہ ضرور خرچ کیجئے, لیکن خدارا بے حیائیوں کی طرف مت آئے. آج کل کے دور میں تو اسپیشلی ڈانسنگ فلورز لگتے ہیں بچوں کی شادیوں میں. کہاں گیا ہمارا ایمان؟ وہ امر بالمعروف اور ونہی عن المنکر آنے والے ہم لوگ کہاں چلے گئے کہ ہمیں برائی نہیں لگ رہی؟ ہم اپنی بیٹیوں کو, اپنی بہنوں کو, اپنی بیویوں کو خود ہاتھ پکڑ کر ڈانسنگ فلورز پر لا رہے ہیں. ہمارا یہ ایمان کی ویک ترین پوائنٹ نہیں ہے. ہم ایمان کے ویک ترین لیول پر نہیں ہیں. دس از دا ویکسٹ لیول آف ایمان, جب ہمیں کوئی برائی, کوئی گناہ نہیں لگتا. ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں, چھوٹی سی تو بات ہے, کوئی بات نہیں, 2 گھڑی کی بات ہے, بچے خوش ہو جائیں گے. چاہے اس سے اللہ ناراض ہو, چاہے ہم قرآن کی حدوں کو توڑ رہے ہوں, چاہے قرآن میں اس چیز کا حکم نہ دیا گیا ہو, تو خدا را اپنے دین اور اپنے ایمان کو کبھی بھی کمزور مت پڑنے دیں. خوشیاں کریں, شادیوں میں پیسہ لگائیں, جابز پہ پیسہ لگائیں, گھروں میں پیسہ لگائیں, بغیر ریاکاری کے, بغیر دکھاوے کے. بے حیائی کے کاموں سے بچیں, برائی کے کاموں سے بچیں. میرے اللہ ہم سب کو اپنے ایمان کے مضبوط ترین لیول پر پہنچنے کی توفیق عطا کرے. قرآن میں آگے آتا ہے, اللہ قرآن میں 106 آیت مبارکہ میں یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ, on the day of resurrection when some faces will be bright while others will be gloomy. As for those whose faces are gloomy, they will be asked, did you disbelieve after having believed? So state the punishment for you
فار یور ڈس بلیو، کہ جن کے کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو گلوم کر رہے ہوں گے اور کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو برائٹ ہوں گے، کچھ کالے چہرے ہوں گے اور کچھ سفید ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن لوگوں کے قیامت کے دن چہرے برائٹنگ ہوں گے، چمک رہے ہوں گے، تو وہ ایمان والوں کے چہرے ہوں گے، وہ چہرے ہوں گے جن کے چہرے ہمیشہ ایمان کی روشنی سے، قرآن کی روشنی سے، نماز کے نور سے مزین رہتے تھے، جو دنیا میں اپنے آپ کو وضو کے ساتھ رکھا کرتے تھے۔ وہ فیشل والے چہرے نہیں ہوں گے۔ ہم لوگوں کو، عورتوں کو اپنے فیشل کی ہم لوگوں کو مطلب کہ بڑی کمیاں محسوس ہوتی رہتی ہیں، ہمیں بڑی ضرورتیں ہوتی ہیں۔ کبھی کوشش کی ہے کہ نماز کے چہرے اپنے چہرے کو برائٹ کریں؟ ہم پارلرز میں جاتے ہیں، پیسہ سپینڈ کرتے ہیں، کبھی اپنے چہروں کو نماز کی اور قرآن کی اور اپنے آپ کے جو انر سائڈ بیوٹی ہے، جو آپ کے دلوں کے اندر کی خوبصورتی ہے، اس سے روشن کیجئے۔ یہ وہ روشنی ہے جو دنیا میں بھی آپ کے چہرے کو روشن کرے گی اور قیامت کے دن بھی ایسے چہروں پر نظریں نہیں رکیں گی۔ اللہ کریم ہمیں ان لوگوں میں شمار کرے جن کے چہرے قیامت کے دن چمکتے ہوں گے، وضو میں رہنے والے چہرے، نماز میں رہنے والے چہرے، قرآن کی روشنی سے رہنے والے، نور سے رہنے والے روشن چہرے۔ اور تسودوا وجوہ، اور کون سے چہرے سیاہ ہوں گے؟ کافرین کے، مشرکین کے، گناہ گاروں کے، جو دنیا میں حرام کھانے والے ہیں، جنہوں نے کبھی نمازیں نہیں پڑھی، جنہوں نے اللہ کے احکامات کو کبھی سننے کی کوشش نہیں کی، ان کے چہرے اتنے سیاہ ہوں گے کہ ان کے چہروں کی طرف کوئی دیکھے گا تو ڈر جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں کبھی بھی ایسے لوگوں میں شمار نہ کرے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور جو کچھ زمین اور آسمان میں ہے سب کچھ اللہ ہی کے لیے ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور ہر ایک چیز کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہ اللہ کا قرآن کہتا ہے and he determined the outcomes of all things، اور ہر ایک چیز جو ہے اسی کی طرف لوٹ کر جائے گی۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ یہ آیت مبارکہ 110 کا ترجمہ ہے، اور تم میں بہترین امت ہو، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کو بھلائی کا حکم دینے کے لیے نکلیں اور برائی سے منع کرتے ہوئے، کہ یہ ہم امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سابقہ امتوں سے 70 گنا بہتر ہے۔ یہ اللہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر انعام ہے کہ ہم پہلی امتوں سے بہتر ہیں۔ کیسے بہتر ہیں؟ پہلی امتوں پر دیکھیں کیسے کیسے آزمائشیں آتی تھیں، عذاب آتے تھے۔ پہلی امتیں، آپ انشاءاللہ فردر جب ہم باقی انبیاء کرام کی سٹوریز کو پڑھیں گے تو ہر نبی اور ہر نبی کی قوم میں ایک ایک برائی ہوتی تھی، اور ان پر اتنے بڑے عذاب آتے تھے کہ انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا تھا، کہ ان کا ایک سائن بھی نہیں ملتا تھا۔ اور ساری سابقہ امتوں کے گناہوں کو اگر آج اکٹھا کر لیں تو وہ آج ایک امت محمدی میں ہے۔ I am really sorry to say this، انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ سابقہ امتوں کی ایک ایک خامی آج امت محمدی میں سب کی سب موجود ہے۔ حضرت شعیب کی قوم ناپ تول میں کمی کرتی تھی، ہم میں ناپ تول کی کمی ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم جو تھی وہ ایڈلٹری اور ہومو سیکشولیٹی میں تھی، استغفر اللہ، ہم لوگ بھی انہی کاموں میں پڑے ہوئے ہیں۔ اسی طریقے سے جو باقی انبیاء کرام کی وہ جو نافرمانیاں کرتی تھی، بنی اسرائیل کی قوم ناشکریاں کرتی تھی، they were ungrateful to Allah سبحانہ و تعالیٰ، unthankful to Allah سبحانہ و تعالیٰ۔ ہم بھی بے تحاشا نعمتوں کے ہوتے ہوئے نہ اپنے والدین سے خوش ہیں، نہ اپنے ماں باپ سے خوش ہیں۔ کتنی ہم نافرمانیاں کرتے ہیں، ہم پر عذاب کیوں نہیں آتا؟ کیونکہ ہم امت محمدی ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں پہلی امتوں پر اسکالرز کہتے ہیں جب ان پر عذاب آیا کرتے تھے یا کوئی وہ گناہ کیا کرتے تھے تو ان کے گھروں کی دیواروں کے باہر لکھ دیا جاتا تھا، راتوں رات ان کے گھروں کی دہلیزوں پر لکھا ہوتا تھا کہ اس نے فلاں شخص زنا کیا ہے، اس نے شراب پی ہے۔ اور ہم تو اتنے گناہ کرتے ہیں صبح سے شام تک، اللہ پھر بھی ہماری عیب پوشی کر رہا ہے، اللہ ہمارے گناہوں پر پردے ڈال رہا ہے، اللہ ہمیں بخش رہا ہے۔ تو
اپنے اس امت محمدی ہونے کو اس چیز سے فائدہ اٹھائیے اور بنیے آواز اسلام کی اور اٹھائیے آواز اپنے ایمان کے لیے. کوئی بہت بڑے لیول تک اگر آپ دین کا کام نہیں کر رہے تو ایٹ لیسٹ اپنے گھر کی 4 دیواری تک آپ اس کو ضرور امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کیجیے. ماں کی صورت میں ہے بچوں کو ضرور دین کا بتائیں اور سب سے پہلے خود اس طرف عمل کرنے کی کوشش کریں. اگر آپ نماز نہیں پڑھیں گی تو آپ کیسے سوچیں گی کہ آپ کے بچے نماز پڑھیں گے؟ اگر آپ سکارف نہیں کرتی ہیں، ہاؤ یو کین امیجن کہ آپ کی بیٹیاں کل کو سکارف اور حجاب کریں گی؟ اگر آپ دین اور مسجد کی طرف نہیں آتے تو آپ کیسے سوچیں گے اور کیسے اس چیز کو امیجن کریں گے کہ آپ کے بچے دین خدا کی طرف آئیں گے، دین اسلام کی طرف آئیں گے؟ خدارا اپنے آپ کو سنوارنے کی کوشش کیجیے اور وہ امت بنیے اور امت کے وہ گروہ بنیے کہ جو دین اسلام میں لوگوں کو بھلائیوں کا اور نیکیوں کا حکم دیتے ہیں. یؤمنون باللہ والیوم الآخر، اور ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر. 114 آیت مبارکہ کا ترجمہ کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں اللہ پر، آخرت کے دن پر اور نیکیوں کا حکم دیتے ہیں، وَيَنْهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائیوں سے منع کرتے ہیں، وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، اور نیکی کے کاموں میں دوڑیں لگاتے ہیں، وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور یہی نیکوکار لوگ ہیں. This is the verse number 114 کا ترجمہ ہے سورۃ آل عمران 12th رکوع پارہ نمبر 4 کا. اس میں اللہ یہ قرآن میں مینشن فرما رہے they believe in Allah and the last day, enjoin common good and forbid evils and always rush to perform good deeds. کون always rush کرتے ہیں to perform good deeds؟ ہمیں تو نہیں چاہیے ہوتا ہے، ہم تو رش کرتے ہیں ہم شاپنگ کر لیں، ہم نئے نئے کپڑے بنا لیں، ہم شادیوں کی تیاریاں کر لیں، ہم ہالیڈیز کو پلان کر لیں، ہم اپنے گھر کی ڈیکوریشن میں ایک دوسرے سے بڑھ جائیں. کبھی نیکیوں میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کی ہے ہم لوگوں نے؟ نہیں کی ہے. کبھی کوشش کی ہے کہ وہ بندہ 5 وقت کا نمازی ہے، کاش کبھی میں بھی نمازی بن جاؤں؟ وہ ہمیشہ اپنے آپ کو کورڈ کر کے وہ عورت باہر نکلتی ہے، اسکارف حجاب میں ہوتی ہے، کاش کبھی اللہ مجھے بھی اس چیز کو توفیق دے. ہم کیوں نہیں نیکیوں کو پانے کی، نیکیاں حاصل کرنے کی کوشش کرتے؟ خدا را اپنے دلوں کی سیاہی کو ختم کیجیے اور اللہ سے ایمان اور نور اور دین کی ہدایت مانگیے. آگے اللہ فرماتے ہیں such peoples are the righteous، جو لوگ نیکیوں کی طرف آتے ہیں. وما يفعلوا من خیر فلن يكفروا، اور جو بلائی کرتے ہیں تو اللہ ان کو ضرور پورا حق عطا کرے گا اور اللہ ان کو محروم نہیں کرے گا. واللہ علیم بالمتقین، اللہ knows the pious، اللہ جانتا ہے جو تم نیکوکاری کرنے والے ہو. آگے اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں جو 120 آیت مبارکہ ہے ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، یعنی کہ جو کافر ہیں جب ہمیں مسلمانوں کو کوئی بھلائی پہنچتی ہے، کامیابی پہنچتی ہے تو وہ اس پر بہت غمگین ہو جاتے ہیں. when good happens to you they are saddened but when bad happens to you they are happy. کون لوگ؟ منافق، مشرکین، کافرین. مسلمانوں پر جب عذاب آتے ہیں انہیں خوشی ہوتی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، اگر تم صبر کرتے ہو اور پرہیزگاری اختیار کرتے ہو تو تمہیں کوئی بھی نقصان نہیں ہوگا. as long as you are patient and guard yourself against them their plotting will not harm you. Allah is aware of what they do، کہ ان کا کوئی بھی ان کی جو پلاننگز ہیں ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکیں گی. صرف اپنی نیتوں کو درست کرنے کی ضرورت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی منافقین ہوا کرتے تھے. حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والوں کے سامنے کچھ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ایمان والوں کے بغیر کچھ اور ہوتے تھے. ان کے منہ پر کچھ اور ان کا رویہ ہوتا تھا اور منافقین کا کافرین کے ساتھ کوئی اور رویہ ہوتا تھا. رسول اللہ اور آپ کے صحابہ کرام کے سامنے ہوتے تو ایمان والے بن جاتے اور کافرین اور مشرکین میں جاتے تو کفر اور مشرک کی طرف آ جاتے. یہ سب منافقین کی نشانیاں ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو منافقین کی کیٹیگریز جو ہیں، منافقین کی جو سائنز ہیں، اللہ ہمیں دور رکھے. اللہ ہمیں بہترین اور اچھا اور سچا مسلمان بنائے. اپنے آپ کو ریفارمز کرنے کی اس درس قرآن میں ضرور کوشش کیجیے گا. اس رمضان المبارک میں جتنی پہلے زندگی گزر چکی، جو گزار رہے ہیں، اس کو اچھے انداز میں ایمان کے مطابق گزارنے کی ضرور کوشش کیجیے گا. جو نیکسٹ رکوع ہے 13، اس میں وَإِذْ غَدَوْكَ مِنْ أَهْلِكَ
ربک تبوئ المؤمنین، اور یاد کرو اے محبوب جب آپ اپنے گھروں سے صبح کے وقت نکلے تھے مقاعد للقتال، جنگ کے لیے، واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ اب اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنگ احد کا واقعہ بھی بیان کیا ہے اس رکوع میں، اور اس رکوع میں فردر انشاءاللہ جو آگے ہم پڑھیں گے کہ 125 میں اللہ نے جنگ بدر کا واقعہ بیان کیا ہے۔ جنگ احد وہ تھی کہ جس میں احد کے مقام پر ہوئی تھی، لیکن ایک مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے مسلمان جو تھے اس جنگ احد میں کامیاب نہیں ہو سکے تھے، لیکن جو جنگ بدر تھی اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ اور آپ کے کمپینینز کو بہترین انداز میں کفار مکہ پر فتح عطا فرمائی تھی، اور جنگ بدر جو تھی یہ بدر کے مقام پہ ہوئی تھی، اور اللہ نے اس میں مسلمانوں کی، ایمان والوں کی مدد جو تھی وہ فرشتوں کے ذریعے کی تھی، اور اللہ نے ان کو مدد عطا فرمائی تھی۔ اذ تقول للمؤمنین ان لن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین۔ آیت مبارکہ 124 کا ترجمہ ہے۔ اس میں اللہ فرما رہے ہیں کہ بے شک جب تم فرما رہے تھے اپنے مؤمنین سے کہ تمہیں کافی ہے کہ کیا تمہیں کافی نہیں کہ اللہ تمہاری فرشتوں کے ذریعے مدد کرے، بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ، اور 3000 فرشتوں سے۔ Remember when you were motivating the believers, aren't you glad your Lord helped you with 3000 angels sent down as reinforcement؟ کہ اللہ نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کو 3000 تعداد میں فرشتے بھیج کر جنگ بدر میں آپ کی مدد کی تھی، کہ فرشتے آسمان سے آئے تھے اور انسانی شکل میں آئے تھے اور کافروں سے جنگ کی تھی، اور اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا کی تھی۔ جنگ احد اور جنگ بدر کے واقعات پڑھیں تو ہمیں اس سٹوری سے کیا لیسن ملتا ہے کہ دیکھیے اسلام کے لیے کتنی قربانیاں دینا پڑی تھیں، کہ صحابہ کرام، ان کی بیویاں، ان کے بچے، اور کیسے ان کو مائیگریشن کرنا پڑا۔ پھر رسول اللہ کے ساتھ جب شعب ابی طالب میں 3 سال آئسولیٹڈ رہے تھے، کہ کھانے پینے تک کی چیزیں نہیں تھی۔ ہم لوگ تو آئسولیشن میں ہوم ڈیلیوریز کر لیتے ہیں، کھانے کی الگ آ رہی ہے، باقی کی باہر کی الگ آ رہی ہیں، ریسٹورنٹس کی الگ آ رہی ہیں، ہم لوگوں کی تو آئسولیشن ہی وہ نہیں ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ایمان والے جو تھے ان کو کتنی مشکلات دیکھنی پڑی تھی، جنگوں میں جانا پڑا تھا، ان کو اللہ کی راہ میں جہاد کرنا پڑا تھا، اپنے گھروں کو چھوڑنا پڑتا تھا، اپنے بچوں کی قربانیاں دینا پڑتی تھیں، اپنی بیٹوں کی قربانیاں دینا پڑتی تھیں، اور ہمیں تو بیٹھے بٹھائے دین اسلام ملا ہے، ہم اس کی قدر ہی نہیں کرتے ہیں۔ خدا کا شکر ادا کریں کہ آپ کو جنگ میں جہاد کے لیے نہیں جانا پڑا، بیٹھے بٹھائے دین مل گیا ہے، اس دن کی قدر کیجیے۔ آپ کو بیٹوں کی قربانی نہیں دینی پڑی، آپ کی بیویوں کو آپ سے اور آپ کے بچوں کو 6 مہینے 2 سال 1 سال جدائیاں برداشت نہیں کرنی پڑی۔ ہم اللہ کی کون کون سی نعمتوں کا شکر ادا کریں کہ بیٹھے بٹھائے دین مل گیا پھر بھی ہم نماز نہیں پڑھتے، بیٹھے بٹھائے قرآن مل گیا پھر بھی ہم نے کبھی اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ خدا کا شکر ادا کریں، آپ دنیا کے فرسٹ کلاس کنٹری اینڈ فرسٹ کلاس سٹی میں بہترین لگزیریس لائف گزار رہے ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کریں، آپ سیریا اور برما اور روہنگیا کی عورتیں نہیں ہیں۔ خدا کا شکر ادا کریں کہ آپ کشمیر کی اور فلسطین کی بہنیں اور بیٹیاں نہیں ہیں جن کی عزتوں کو ان کے والدین اور ان کے باپ اور بیٹوں کے سامنے پامال کیا جاتا ہے۔ اللہ نے آپ کو بہترین لائف سٹائل اور بہترین زندگی عطا کی ہے، اس کو قرآن اور حدیث کے مطابق گزارنے کی کوشش کیجیے۔ دس از مائی میسج ٹو آل مائی لسنرز، اسپیشلی ٹو دا اسلامک سسٹرز۔ آپ میری بہنیں ہیں، میری مائیں ہیں، میری بیٹیاں ہیں، آپ دین اسلام کی حفاظت کرنے والی ہیں۔ اٹھیے، اپنے دین کو، اپنے مذہب کو، اپنے دین اسلام کی روشنی سے منور کرنے والی بنیے، دین اسلام کو مضبوطی سے تھام لیجئے، کافرین مشرکین کی پیروی مت کیجئے۔ اس چیز کو اللہ قرآن میں مینشن کر رہے ہیں آگے 130 آیت مبارکہ میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفۃ، اے ایمان والو سود نہیں کھاؤ 2 گنا چوگنا، چاہے وہ کتنا ہی تمہیں سود کیوں نہ فائدہ دے۔ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، اور اس آگ سے ڈرو جو اللہ نے کافروں کے لیے تیار کر رکھی ہے۔
believers do not take compound interest. ہم لوگوں کو تو دولت چاہیے ہوتی ہے جیسے بھی آئے، حرام سے آ رہی ہے حلال سے آ رہی ہے کوئی فرق نہیں پڑتا. حضور غوث اعظم کا اتنا خوبصورت کوٹ ہے، اتنی خوبصورت ان کا یہ بہت اچھی کوٹیشن ہے، اور ان کا کوٹ ہے کہ آپ فرماتے ہیں حضور غوث اعظم کے مال بسانے میں، مال کمانے میں زندگیاں بسر تو کر رہا ہے، مکان بنائے گا تو اور بسیں گے اس میں اور حساب دے گا تو. کہ ہم مال بھی بناتے ہیں، گھر بھی بناتے ہیں، بسیں گے اس میں ہماری آل اولادیں، اور ہم جا کے حساب دیتے پھریں گے. پوچھے گا اللہ تعالیٰ بتاؤ کہاں سے سود لیا، کہاں سے انٹرسٹ لیا، کہاں سے حرام کر کے 2 نمبریاں کر کے پیسہ کمایا. اللہ فرماتے ہیں سود حرام ہے، چاہے اس سے تمہیں کتنا ہی نفع کیوں نہ پہنچے، انکریزنگ یور ویلتھ، جتنی تمہاری دولت کیوں نہ بڑھے، سود کھلم کھلا بے حیائی ہے، یہ حرام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود کے 72 درجے ہیں انٹرسٹ کے، جو کمپاؤنڈ انٹرسٹ ہوتا ہے، ربا ہوتا ہے، اور اس میں جو سب سے لو لیول کا درجہ ہے وہ اپنی ماں سے زنا کرنے کے برابر ہے. اپنی آنکھوں کو کھولیے، اوپن یور آئیز، ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، اپنے دلوں کو تقوی کی طرف لے کر آئیے اور دعا کیجیے اے رب ذوالجلال ہمیں حلال کمانے اور کھانے کی توفیق عطا کرنا. اللہ ہمیں حلال پر مطمئن رہنے والا بنانا. میں جانتی ہوں، میں دیکھتی ہوں ہماری سوسائٹی میں، ہمارے کلچر میں، ہماری فیملیز میں، ہمارے ریلیٹیوز میں بے تحاشا دولت ہے، پھر بھی نہیں اس سے دل بھرے ہوئے، پھر بھی کہتے ہیں اور آتی جائے، جتنی اور سے اور آتی جائے. یہ کوئی فرق نہیں پڑتا حرام سے آ رہی ہے. اپنے دلوں کے اطمینان کو اللہ کے حلال رزق میں تلاش کیجیے. اپنے قبروں کو اپنے اوپر بوجھ مت بنائیں، اپنی قبروں کو کیڑے مکوڑوں سے مت بھریے، ان کو سانپ اور ٹھوؤں جیسی چیزوں سے مت بھریے. اللہ کریم ہمیں دنیا اور آخرت کو سنوارنے کی توفیق عطا کرے. آگے اللہ فرماتے ہیں قرآن میں آیت مبارکہ 133 کا آیت مبارکہ کا ترجمہ ہے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور جلدی کرو بخشش کی طرف اپنے رب سے اور اس جنت کی طرف جس کا اللہ نے جو چوڑائی ہے زمین اور آسمان کے برابر ہے. اعدت للمتقین، اللہ نے پرہیزگاروں کے لیے تیار کی ہے. کتنی خوبصورت جنت ہے. رش ٹورڈز یور لارڈز forgiveness and towards paradise which is as wide as the heaven and the earth, prepared for those who are mindful of Allah subhanahu wa ta'ala, who spend in charity in good and bad times, can control their anger and pardon people. یہ وہ لوگ ہیں جو لوگ اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. الذین ينفقون who spend in charity in good فی السراء والضراء in good and bad times والکاظمین الغیظ control their anger، اپنے غصے کو کنٹرول کرتے ہیں. یہ ایک چھوٹی سی ورس ہے، 134 ورس ہے سورۃ آل عمران میں ہے. چھوٹی سی ورس لیکن یہ پورا آج کے ہمارے درس قرآن کا میسج دے رہی ہے کہ اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرو خوشی کے ساتھ، اور جو اپنے غصے کو پی جاتے ہیں. والکاظمین الغیظ، can you please control your anger. ہم کسی کو کہہ تو یہ سکتے ہیں بڑی آسانی سے، مگر امپلیمنٹ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. کہ غصہ جو ہوتا ہے یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں غصہ آئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو، یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. اپنے غصے کو کنٹرول کرنا سیکھیے. غصے کی وجہ سے بڑے بڑے گھر خراب ہو چکے ہیں، اولادیں گھروں سے نکالی جا چکی ہیں، ہمارے گھروں کے ماحول میں میاں بیوی میں جدائیاں پڑ چکی ہیں. اپنے غصوں کو ختم کرنے کی کوشش کیجیے. آگے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کرنے والے. اینڈ پارڈن پیپل، ہم لوگوں کو معاف کرتے ہیں. آج کل تو معافیوں کا ویسے بھی بڑا ٹرینڈ سا چل گیا ہوا ہے. ہم نے حج پہ جانا ہے، ہم نے عمرے پہ جانا ہے، شب برات کی رات آئی ہے، ہم لوگ کیسے معافیاں مانگتے ہیں واٹس ایپ میں جا کے، اور پلیز مجھے معاف کر دیں. اور معافیاں ہم پتہ ہے کن لوگوں سے مانگتے ہیں؟ جنہوں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا ہوتا. ہم ان کو واٹس ایپ میں میسج کرتے ہیں پلیز مجھے معاف کر دو، میں نے حج پہ جانا ہے، پلیز مجھے معاف کر دو، میں نے عمرے پہ جانا ہے، کین یو پلیز forgive me today is the night of شعبان، کین یو پلیز forgive me today is the night of لیلۃ القدر.
ہم ان لوگوں سے معافیاں مانگتے ہیں جنہوں نے ہمارا کچھ بگاڑا ہی نہیں ہے، جنہوں نے مطلب کہ ہمارے ساتھ کوئی جن کا لین دین ہی نہیں ہے، اور جو گھروں میں ماں باپ ناراض ہوتے ہیں ہم نے ان کو کبھی منانے کی کوشش نہیں کی، جو ہمارے ریلیٹیوز جن سے ریئلٹی میں ہمیں معافی مانگنے کی ضرورت ہے ہم نے کبھی ان سے معافی مانگنے کی کوشش نہیں کی۔ ان کو بھی دل سے معاف کیجئے اور ان سے معافی طلب کیجئے۔ آپ آج کے دن یہ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ ہمارے ساتھ جس نے زیادتی کی ہے اس آئسولیشن میں درس قرآن کو سنتے ہوئے ہم سب کو معاف کرتے ہیں۔ کسی نے بڑی زیادتی کی ہے، کسی نے چھوٹی زیادتی کی ہے، کسی نے دل دکھایا ہے اولاد کی صورت میں، رشتہ داروں کی صورت میں، سسرال کی صورت میں، ساس بہو کی صورت میں، نند اور بھابھی کی صورت میں، ہسبینڈ وائف کی صورت میں، بہن بھائیوں کی صورت میں، دیور بھابھی کے رشتے میں، ہم نے سب کو اللہ کے رضا کے لیے معاف کیا۔ اللہ ہمیں اپنی بارگاہ سے معاف کر دے، سچے دل سے آج سب کو معاف کر دیجئے، اور پھر دیکھیے گا اللہ قیامت میں آپ کے کیسے درجات بلند کرتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ پسند کرتا ہے، واللہ یحب المحسنین، and Allah subhanahu wa ta'ala loves to those who are good doers، جو نیکیاں کرنے والے لوگ ہیں، اللہ ان لوگوں کو معاف فرماتا ہے۔ آج کے دن درس قرآن اسی آیت مبارکہ پر 134 پر میں انشاءاللہ ختم کروں گی۔ کل انشاءاللہ 14th رکوع، 4th سپارہ اور آیت مبارکہ 136 سے ہم انشاءاللہ درس قرآن شروع کریں گے۔ میری آج کے دن اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے غصوں کو ٹھنڈا کر دے، ہمارے دلوں کو ایمان کی روشنی سے مزین کر دے۔ اللہ کریم ہمیں بہترین طریقے میں نمازیں عبادات کرنے کی توفیق عطا کرے۔ ہم روزہ کھولتے ہیں، ہر طرح سے جو ہم کھانا چاہتے ہیں اللہ ہمیں نعمتیں عطا کرتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا کرے۔ اللہ ہمیں بہترین انداز میں لوگوں کی رہنمائی کرنے کے لیے اپنے دین کے لیے مختص کر لے، اپنے دین کے لیے چنے۔ اللہ ہمیں ہمارے بچوں کو عالم دین اور اسلام کا اسکالرز بنائے، اور اپنے دین ایمان کی رہنمائی کے لیے لوگوں کو دعوت حق و تبلیغ کے لیے انتخاب کر لے۔ میرا رب ہم سب کی سابقہ غلطیاں اور گناہ معاف کرے۔ اللہ ہمیں آپس میں دلوں کو جوڑنے، گھروں کو جوڑنے، دلوں کو جوڑنے اور آپس میں رشتہ داریوں کو جوڑنے کی توفیق عطا کرے۔ اللہ کریم میرے آج کے درس قرآن کو اپنے بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ میری زبان سے کوئی ایسا عمل، کوئی ایسی بات جو ناپسند لگی ہو، اللہ کریم اپنے نبی کے صدقے مجھے معاف فرمائے، آپ سب مجھے معاف کر دیجئے گا، اور اللہ تعالی ہم سب کو درس قرآن سیکھ کر، سمجھ کر عمل کی توفیق عطا کرے۔ رمضان المبارک کے رحمتیں، برکتیں، سعادتیں، خوشیاں اور رنگینیاں اور تمام نیکیاں عطا فرمائے، اور رب تعالی ہمیں اپنے والدین کے لیے اور ہمارے بچوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔